کہ اب کج ادائی میں کروں۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ زینیا کہاں مر گئی ہے؟ احمد نے ٹائم دیکھتے کہا، اس کی شادی ہے یا میری؟ بارات کیوں نہیں آئی؟ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے، رمزی نے پریشانی سے کہتے فون ملایا۔ ہیلو، نکلے نہیں آپ لوگ؟ رمزی نے عجلت میں پوچھا۔ دوسری طرف سے کسی نے کچھ کہہ کے فون رکھ دیا۔ رمزی کے ہاتھ سے فون پھسل گیا۔ پاپا کیا ہوا؟ احمد نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ زینیا کہاں ہے؟ رمزی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پاپا وہ اندر ہے، میں بلاتا ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ احمد نے پوچھا۔ زینی، میری زینی کو بلا دو، رمزی نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ سائن کرو، زوار نے اس کا چہرہ تھپکتے ایک بار پھر ہوش دلایا۔ نہیں، زینیا نے ضدی لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب بندوق کی نال پر نہ بیٹھے ہوتے تو زوار کو 4 تھپڑ ضرور لگاتے۔ سائن کرو ورنہ تم گھر نہیں جا پاؤ گی۔ زوار نے پین اس کے ہاتھ میں پکڑاتے اوپر سے اس کا ہاتھ خود پکڑا۔ نہیں نہیں، نو، آپ گندے ہیں۔ وہ نشے میں تھی، نفی میں سر ہلاتی بچوں کی طرح بولی۔ پلیز زینیا، کر دو نا۔ نو، نیور، کبھی نہیں۔ آپ مارتے ہیں، گندے ہیں، برے ہیں، زینیا نے نیم بے ہوشی میں کہا۔ اب نہیں ماروں گا، زوار نے کہا۔ پکا پرومس؟ زینیا نے کہا۔ پکا پرومس، زوار نے دانت پیس کے کہا۔ زوار نے کلوروفارم کا اینٹی ڈوٹ نکالا تاکہ وہ اپنے پورے حواس میں نکاح قبول کرے۔ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے اشارے پر اسفند اٹھا اور لیمو پانی لایا۔ زوار نے میڈیسن زینیا کو دی۔ یہ کھا لو پھر گھر چلتے ہیں۔ پکا وعدہ؟ زینیا نے منہ پھلائے انگلی اٹھا کے کہا۔ وعدہ۔ چلو کھا لو۔ چند ہی منٹ تک زینیا کا سر بھاری ہونے لگا اور سب سمجھ آنے لگا۔ یہ سب زوار سر، وہ وجدان؟ زینیا نے خوف سے اٹک اٹک کر کہا۔ سائن کر دو زینیا پلیز، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ نہیں وجدان، کچھ کرو پلیز۔ زینیا اٹھنے لگی مگر زوار نے کلائی تھام لی۔ خبردار جو اٹھی ورنہ 2 سیکنڈ میں یہ مر جائے گا۔ زینیا پلیز سائن کر دو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، وجدان نے کہا۔ تم کیسے پولیس والے ہو؟ یہ ہے تمہاری بہادری؟ میں جیسا بھی پولیس والا ہوں مگر اس وقت سائن کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ آج میری جان بچا دو زینی پلیز۔ سائن کر دو زینی، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، تم کیوں ان کی دشمن بن رہی ہو؟ زوار کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی۔ زینیا نے آنسوؤں بھری خفا نظروں سے زوار کو دیکھا جس نے پیپر سامنے کیے۔ زینیا نے دیکھا زوار کے بہت سے دوست تھے۔ وہ ہاری سی گر گئی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ زینیا کے کان سائن سائن کرنے لگے۔ میں آپ کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی، ایک عزم سے سوچتے زینیا نے نکاح قبول کر کے سائن کیے، مگر دل و دماغ میں دور دور تک سناٹے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ زینیا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ایک ایک کر کے سب جاتے گئے۔ زینیا کی نظر زمین پر تھی۔ چھوڑ دو اسے، زوار نے گارڈ سے کہا اور ان کو بھی پیسے دیتے تنبیہ کی۔ تم لوگ آج سے مجھے نہیں جانتے، نہ میری بیوی کو دیکھا ہے کبھی، سمجھے؟ وہ لوگ بھی خاموشی سے پیسے لیتے نکل گئے۔ وجدان کی نظر زینیا پر تھی۔ زینیا، وہ میں؟ وجدان کی بات کاٹ کر زوار نے کہا۔ ہاں ہاں، آؤ بہن کو مبارکباد دو، آخر کو تم بھی میرے سالے ہوئے۔ زوار اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر زینیا کے دل نے یہ دکھ سہا نہیں اور وہ اپنے حواس کھونے لگی۔ زینی کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ زوار نے اس کا چہرہ تھپکا اور وینس چیک کی جو بہت آرام سے چل رہی تھی۔ اسفند اندر آؤ۔ زوار کی آواز پر وہ اندر آیا۔ دیکھو اسے یار، یہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ ریلیکس یار، یہ ٹینشن سے ہوئی ہوگی، تم اسے گھر لے جاؤ اور ڈاکٹر کو بلا لینا۔ زوار نے اس بات میں سر ہلا کر زینیا کو پھر سے اسی چادر میں ڈال کے اٹھایا۔ گھر چلے جاؤ، اسفند نے وجدان سے کہا۔ وہ پرشکوہ نگاہ اس پہ ڈالتا خاموشی سے چلا گیا۔ جان تو بچ گئی تھی مگر محبت چلی گئی تھی۔ ویسے ابھی تک کے ریمارکس میرے یہ ہیں کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، مطلب زینیا کی زوار کے ساتھ شادی میں قطعاً ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، بیکاز اکارڈنگ ٹو می زوار از ناٹ اے ہیرو ٹائپ۔ مجھے وجدان ہی کچھ بہتر لگ رہا تھا، لیکن ابھی جو وجدان نے حرکت کی ہے وہ بھی بالکل بھی ہیرو ٹائپ نہیں تھی۔ خیر تھوڑا تو سٹینڈ لینا ہی چاہیے تھا، لیکن چلیں، ایز آئی آلویز یوز ٹو سے، رائٹر کا ناول رائٹر کی مرضی۔ سو لیٹس اسٹارٹ فردر ریڈنگ۔ ڈاکٹر سے ہوتے زوار گھر کے پچھلے احاطے سے سیدھا اوپر گیسٹ روم میں لے گیا۔ کیسی رہی پھر مسز زوار؟ بولا تھا نا تم میری منگیتر ہو، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کے حنائی ہاتھ کو دیکھتے وہ بڑی محبت سے اس کے غافل وجود کو بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دے دی تھی، اب وہ صرف نیند میں تھی۔
پھر چند منٹ بہت استحقاق سے دیکھنے کے بعد زوار نے اس کی پیشانی کا ٹیکہ درست کیا اور وہیں اپنی جنوں خیز محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ سلیپ گڈ، وہ سے بولتا، وسل پر کوئی دھن بجاتا اٹھا اور نیچے کی طرف چلا گیا۔ چلو مسز زوار، ایک فلم تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ زینی، زینیا، احمر ہانپتا ہوا اوپر گیا، نیچے آتے زوار سے ٹکرایا۔ آپ نے زینیا کو دیکھا؟ زوار نے معصومیت سے کندھے اچکا دیے۔ اوکے، احمد اسے دیکھتا اوپر چلا گیا۔ کچھ ہی کمرے دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں وہ اسے سوئی ہوئی نظر آئی۔ وہ دانت پیستا اس تک گیا اور دل کیا پانی سے بھرا گلاس یا جگ اس کے چہرے پہ پھینک دے۔ اگر اس کی شادی نہ ہوتی تو وہ یہی کرتا۔ زینیا اٹھو، پاپا بلا رہے ہیں۔ احمد نے ہلایا۔ زینیا نے نیم و آنکھیں کھولیں اور اٹھنے کی کوشش کی۔ احمد، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ وہ اٹھتے چکرا گئی۔ اوہو، اٹھو، یہ پانی پیو۔ پانی پی کر وہ بہتر محسوس کرنے لگی، مگر سر ہلکا سا چکرا رہا تھا اور دل خراب ہو رہا تھا۔ کچھ دھندلا سا، کچھ عجیب سا بار بار سامنے آتا۔ وہ بمشکل باہر تک گئی جہاں رمزی سر تھامے بیٹھا تھا۔ پاپا کیا ہوا؟ زینیا نے پریشانی سے پوچھا۔ بارات نہیں آ رہی بیٹا؟ رمزی نے سب کے حواسوں پر بوم پھوڑا۔ بارات؟ زینیا کے گم ہوئے حواس فوراً درست ہوئے۔ سائن کرو۔ قبول ہے۔ زینیا کا دماغ چکرانے لگا، اسے سب یاد آیا۔ زوار، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ زینیا کی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پاپا بارات کیوں نہیں آ رہی؟ آمنہ بھی حیران کھڑی تھیں۔ جب ان کو دیکھتے احمد نے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ پاپا، کچھ تو کہا ہوگا ان لوگوں نے، میں جاتا ہوں وہاں۔ احمد سب چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ سائن کرو۔ تمہیں معلوم ہے نا وجدان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے؟ چلاؤ گولی۔ زینیا کا سر گھومنے لگا۔ زوار؟ زینیا کے لب واہ ہوئے، وہ لہرا کر گر جاتی، مگر زوار نے فوراً سنبھال لیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ لرزتی آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ زینیا؟ دیا بھی باپ کو چھوڑ کر زینیا کی طرف متوجہ ہوئی جو زوار کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ سنبھالو خود کو زینیا، احمد گیا ہے نا، ضرور کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ دیا کو باپ کی عزت کی پرواہ بھی تھی اور شاید بہن کی خوشیوں کی بھی۔ جس نے پوری زندگی دکھوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا، اب بھی اس کی زندگی سیاہی سے بھرنے لگی تھی۔ صحیح کہتی ہے صبا، سب میرے کیے کا پھل ہے جو میری بیٹیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میرے ایک عمل نے سب تباہ کر دیا ہے، سب۔ رمزی نے کمزور آواز میں کہا۔ انکل، باہر پولیس آئی ہے اور وہ وجدان؟ تقی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں دیکھتا ہوں۔ زوار نے اس کے سہارے پر کھڑی زینیا کو دیا کے حوالے کیا، مگر اس کے جانے سے پہلے پولیس آ چکی تھی، جن میں وجدان بھی تھا، سنجیدہ سا۔ زینیا کو اسے دیکھ کر جان میں جان آئی، شاید وہ سب ٹھیک کر دے۔ رمیز خان، آپ کے خلاف عشرت شفیق خان کے ریپ کی جرم میں اریسٹ وارنٹ ہے۔ ہتھکڑی رمزی کے سامنے تھی۔ زینیا ششدر تھی تو دیا کو سکتا ہو گیا۔ احمد موجود نہ تھا۔ آمنہ کو بروقت ہوش آیا۔ جیسا بھی تھا وہ ان کا شوہر تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر پاتی۔ کس نے کی رپورٹ؟ آمنہ نے چپتے لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس ان کا حلفیہ وائس ریکارڈڈ ہے ایز این ایویڈنس، وجدان نے چبا کے کہا، اور اس واردات کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے۔ وجدان نے حقارت سے زینیا کی طرف 4 انگلیاں کی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جو زینیا کے رشتے سے پہلے رمزی نے وجدان کو بھیجی تھی۔ وجدان، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری تو آج زینیا سے شادی تھی، اور یہ وہی خالو ہیں تمہارے جن کی ایک کال پر تم دن رات کی فکر کیے بنا ہلکان ہو جاتے تھے۔ میں یہاں اپنے پرسنل میٹرز ڈسکس کرنے نہیں آیا، بہتر ہوگا مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیں۔ چلیں رمیز خان، وجدان نے چبا کر کہا۔ ہتھکڑی رمزی کے بازو میں تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سرنڈر کرنے والے انداز میں چل رہا تھا، جیسے وہ بھی یہی چاہتا ہو۔ جب ہی زینیا کا سکتہ ٹوٹا۔ چھوڑ دو میرے پاپا کو، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا۔ جب میری مما اور میں نے ہی کمپلین نہیں کروائی تو کس نے کروائی ہے؟ زینیا چلاتی رہ گئی۔ زوار حیران سا وجدان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ وجدان کا بدلہ لینے کا طریقہ ہے، مگر اس طریقے سے زوار کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ہاں، البتہ زینیا کی زندگی اس کے سائبان کے چلے جانے سے ضرور متاثر ہوتی۔ پولیس موبائل دھول اڑاتی جا رہی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کہا تھا نا چلی جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ آمنہ سخت غصیلے لہجے میں بولی۔ تم نے تباہ کر دی ہماری فیملی، منحوس ہو تم، منحوس۔ جب سے آئی ہو سب برباد ہوتا جا رہا ہے۔ بس کریں آپ، دیکھ نہیں رہی وہ کتنی پریشان ہے، زوار نے کرخ لہجے میں آمنہ سے کہا۔ چلو زینیا گھر چلیں، دیا نے اسے کہا۔ پاپا، زینیا نے دیا کی طرف دیکھ کر آنسوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کے بھرائی ہوئی ڈوبی آواز میں کہا۔ احمد آتا ہے تو پاپا بھی آ جائیں گے۔
نہیں، میں پاپا کے بنا نہیں جاؤں گی۔ احمد کچھ نہیں کر سکتا۔ وجدان صرف زوار سر سے ڈرتا ہے۔ کمزور انسان ہے وجدان۔ زینیا کے مضبوط لہجے پر زوار بھی حیران تھا۔ جب وہ خود چلتی اس کے پاس گئی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھر کے بولی، میرے پاپا کو لا دو پلیز، وہ یہ سب آپ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اسے آپ سے بدلہ لینا ہے، لیکن نقصان میرا ہو رہا ہے ہر طرف سے۔ مجھے میرے پاپا لا دیں، وہ میرے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، میں ان کے بنا کچھ بھی نہیں۔ زوار کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس کا رونا دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں لے آؤں گا، آئی پرومس۔ زینیا کے آنسو صاف کرتے زوار نے اسے سینے سے لگایا۔ تم فریش ہو کے آؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ میرے پاپا آ جائیں گے نا؟ انہیں کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ زینیا نے امید سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے تم سے، زوار نے بہت نرم لہجے میں کہا، جو اس کے لب و لہجے کا خاصا کبھی نہ تھا۔ مما اسے لے کے جائیں، زوار نے لاغر سے وجود والی شبینہ کو کہا۔ میں؟ شبینہ پہلے ہی زینیا اور زوار کے طرز مخاطب اور قربت پر حیران تھیں، اور وجدان کی کایا پلٹ پہ پریشان اب کے گھومتے دماغ کے ساتھ زینیا کو اندر لے گئیں۔ آپ گھر چلی جائیں اور اپنی مما کو سنبھالیں، میں اور زینی انکل کو لے آئیں گے، زوار نے دیا سے کہا۔ اوکے، دیا حیران سی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے چلی گئی۔ احمد جب زینیا کو لینے آیا تو زوار کی مما سے پتہ چلا وہ دونوں گھر نہیں، وہ زوار کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ احمد کو یقین نہ آیا، شاید رمزی کا ہی کوئی کام ہے۔ شبینہ نے بتایا۔ اوکے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ احمد وہیں بیٹھ گیا، مگر پوری رات گزرنے کے بعد بھی زوار اور زینیا لاپتہ تھے۔ اگلی صبح FIR کٹ جاتی تو رمزی کا کیس کورٹ میں چلتا۔ اس سے پہلے اسے نکالنا بہت ضروری تھا۔ احمد نے بہت کوشش کی مگر اس کی بیل نہ ہو سکی۔ زوار کے ساتھ وہ کالی بڑی چادر اپنے گرد لپیٹے تھانے میں داخل ہوئی۔ ہاتھوں پر گہری مہندی کے نقش و نگار تھے۔ وجدان اس کے پاکیزہ چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، جو اس کی طرف اپنی سرد آنکھوں سے دیکھتی ان کے ساتھ آتے آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ہے رمیز خان کی بیل کے کاغذ اور یہ ان کا اور عشرت کا نکاح نامہ، وکیل نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ وجدان زوار کو گھورتا پیپرز دیکھنے لگا۔ نکاح نامہ کہیں سے بھی نیا بنوایا نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی نقلی سائن۔ رمزی کے ID کارڈ اور اس نکاح نامے کے سائن بالکل ایک جیسے تھے۔ عشرت کے ID کارڈ کی کاپی بھی اٹیچ تھی۔ زینیا نے پریشانی سے زوار کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں سے تسلی دی۔ وجدان نے ایک نظر زینیا کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا، جو ابھی کسی بری خبر پہ رو دینے کو تھا۔ زیادتی تو اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی، پھر یہ کیسی محبت تھی کہ وہ سزا بھی اسے دیتا، اور اس کے پاس رمزی کی کوئی ریکارڈنگ نہ تھی، وہ اسے اسی دن ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ یہ محض ہوائی دھمکی تھی، مزید جھوٹ کی بنیاد پر وہ یہ کیس نہیں چلا سکتا تھا۔ وجدان نے پیپرز پر سائن کیے اور رمزی کو لانے کو کہا۔ رمزی کے سوجے چہرے اور لنگڑاتے وجود کو دیکھ کر زینیا تڑپ اٹھی۔ پاپا! وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ پاپا، ان لوگوں نے آپ کو مارا ہے؟ وہ رونے لگی۔ رمزی سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گی ان کو۔ زینیا کی دھمکی پر زوار نے جداتی نظر سے وجدان کی طرف دیکھا، جو چونک گیا تھا۔ جانے اب وہ زوار کے ساتھ مل کر کیا کرے، حالانکہ رمزی کے ساتھ ٹارچر سیل اس کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی وجدان کے پاس گئی۔ مجھے رپورٹ لکھوانی ہے۔ کس کے خلاف؟ وجدان نے چونک کر پوچھا۔ زوار خان کے۔ زینیا کی آواز پر زوار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، جبکہ وجدان کے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مجھ پر بے جا تشدد کیا ہے انہوں نے، ہوم وائلنس، کڈنیپنگ، فورسڈ میرج، یہ سبھی چارج لگائیں ان پہ۔ میری ہی شادی والے دن میرے منگیتر پہ بندوق تان کر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ زینی، تمہارا نکاح اس زوار سے؟ رمزی کا ہاتھ دل پر جانے لگا جب وجدان کی آواز گونجی۔ اریسٹ کرو انہیں۔ زینی، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، زوار نے دانت پیستے کہا۔ میں یہ کر چکی ہوں۔ ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، اور جیل میں تو تشدد بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ آئی وش اب کی بار آپ کی دونوں ٹانگیں اور بازو ٹوٹ جائیں اور کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہ کرے۔ وہ رمزی کو سہارا دیتی زہر خون لہجے میں بولی۔ تم کل سے میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ سب کچھ کل کیا تھا؟ ہتھکڑیاں لگتے ہاتھ چھڑواتے زوار نے پوچھا۔ کل سے؟ زینیا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آپ نے وہ محاورہ سنا ہے، مصیبت میں گدھے کو باپ بنانے والا؟ بس وہی سمجھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ اور یہ میرے پاپا ہیں، ان کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا میں کرتی، ہر حد سے گزر جاتی۔ اگر آپ کا قتل کرنا پڑتا وہ بھی کر لیتی۔ باہر آنے دو مجھے، پھر بتاتا ہوں۔ وہ دو حوالداروں کی گرفت میں پھڑپڑا کے رہ گیا۔ ابھی تو اندر جائیں، بہترین ناشتہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، زینیا لاپرواہی سے بولی۔ اور پرشکوہ نگاہ وجدان پہ ڈال کر ہاتھ آگے کیا۔
میرا فون؟ زینیا نے اپنا فون سیکیورٹی کے لیے وجدان کو دیا تھا، اب واپس مانگا۔ وجدان نے شرمندہ سے تاثرات کے ساتھ ٹیبل کی دراز سے فون نکال کر اسے دیا۔ زینیا میری بات سنو، جو بھی ہوا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ آپ نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، مجھے سب کی اصلیت پتہ چل گئی ہے، اور شرمندہ آپ کو اس وردی سے ہونا چاہیے جسے پہن کے آپ یہاں بیٹھتے ہیں۔ کیسی ڈی ایس پی ہیں آپ؟ ایک لڑکی کی حفاظت تو دور، اپنی بھی جان کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ کے لیے مجھے اس آدمی سے نکاح کرنا پڑا۔ کس طرح ان کے سامنے خاموش تھے؟ بس میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، زوار کے ساتھ وہ سلوک مت کیجیے گا جو میرے پاپا کے ساتھ ہوا۔ بس اتنا برا کیجیے گا کہ یہ آدمی درد کی آخری حد کو چھو کر بھی زندہ رہے۔ یہ سانس تو لے مگر اس کی اس سانس میں موت کی فریاد ہو۔ زینیا بات مکمل کر کے احمد کو فون کرنے لگی۔ ہاں احمد، میں بابا کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ وہ بات کرتی باہر نکلی جب وجدان لاک اپ میں گیا۔ پکڑو اس سالے کو۔ وجدان نے اس پر حملے کے لیے جھپٹے زوار کو ہٹایا۔ 3 پولیس کانسٹیبل اسے پکڑے کھڑے تھے، پھر بھی وہ مسلسل پھڑپڑا رہا تھا۔ واہ، جان تو بہت ہے تم میں۔ وجدان کے اشارے پر گرم پانی کا ٹینک ایک ہی جھٹکے میں زوار پر گرایا گیا، اور اپنے ہاتھ پر لوہے کی زنجیر باندھتے وجدان نے سامنے دیوار پر مار کے چیک کیا۔ زنجیر اپنے نشان دیوار خراب کر کے چھوڑ گئی تھی، وہ پتھر اکھاڑ چکی تھی، تو زوار تو گوشت پوشت کا بنا انسان تھا۔ چند ہی منٹ بعد زوار کی بلند کراہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کسی بے درد کو ظلم و ستم کا شوق جب ہوگا، یہ میرا ایک دل لاکھوں دلوں میں منتخب ہوگا۔ ہمارا اور ان کا سامنا محشر میں جب ہوگا، وہ جلسہ، وہ سما، وہ مارکا بھی کچھ عجب ہوگا۔ کوئی زندہ ہے دنیا میں کیا اگلی امیدوں پر؟ ابھی تو ہجر کا رونا ہے، ہوگا وصل جب ہوگا۔ لڑکپن جا چکا ان کا، جوانی آنے والی ہے۔ کبھی مجھ پر جفا ہوتی تھی لیکن قہر اب ہوگا۔ تمہارے وصل کی ساتھ ہمیشہ ٹلتی رہتی ہے، خدا جانے کہاں ہوگا، کسے معلوم کب ہوگا۔ ابھی لذت نہیں اس کو ملی آزاد پنہاں کی، جو ہوگا بھی تو ہوتے ہوتے دل ایسا طلب ہوگا۔ وہ اپنے وعدہ دیدار سے پھرنے کو پھر جائیں، مگر یہ تو سمجھ لیں بے وفا کس کا لقب ہوگا۔ مجھے اظہار الفت پر یہ ان سے داد ملتی ہے، تمہارا عشق ایک دن میری ذلت کا سبب ہوگا۔ تم زینیا پہ ہاتھ اٹھاتے رہے ہو۔ وجدان نے کانچ زمین پہ بچھا کر زوار کو باندھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ باندھی گئی تھی تو دونوں ہاتھ اونچے کر کے اگر وہ دوسرا پیر رکھتا تو کانچ پہ لگتا۔ ایک ٹانگ پہ کھڑا زوار اس وقت زخمی شیر کی طرح وجدان کو دیکھ رہا تھا۔ کانٹے دار زنجیر وجدان نے زوار کی پسلیوں میں ماری، مگر وہ صرف چیخ کے رہ گیا۔ بالکل ایسے درد ہوتا ہوگا میری زینیا کو۔ وجدان کی بات پر زوار سلگ اٹھا۔ اپنی زبان کو ڈورے ڈال لے ایس پی، زینی بیوی ہے میری، وہ صرف میری ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ زوار کی حد درجے ڈٹائی پر وجدان کا پارا مزید تیز ہو گیا۔ اس نے ایک ساتھ کئی وار اس پہ کیے، مگر زوار اب کی بار صرف ہنستا رہا۔ بند کرو اپنی یہ منحوس ہنسی، وجدان نے سلگ کر کہا۔ زوار کے جسم کے کئی حصوں سے خون رس رہا تھا۔ اپنے منہ اور ناک سے بہتے خون کو اپنا شانہ اونچا کر کے زوار نے صاف کیا۔ مرد کا بچہ ہے تو کھول کے لڑ، تجھ پر مجھے ترس آ رہا ہے، تو ڈرتا ہے مجھ سے جب یہ باندھ کے مار رہا ہے تجھے، تو مجھے باندھنے کے لیے بھی 4 حوالداروں کی ضرورت پڑی ہے، مگر تیرے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، کمزور نہیں تیری طرح۔ زوار نے اسے مزید بھڑکایا، اور اصل بات یہ تم اپنی ہار سہ نہیں پائے اور تم مجھ سے ڈرتے ہو۔ اگر تم نے کھولا مجھے تو تمہارا جنازہ بھی کسی کو پڑھنے کو نہ ملے گا۔ تم 4 لوگوں نے مجھے مل کر بمشکل باندھا ہے۔ میرا چیلنج ہے وجدان، میں اس حالت میں بھی تمہیں ہرا سکتا ہوں، اس لیے تم خوفزدہ ہو۔ زوار نے کہا لگایا۔ وجدان نے لب بھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، لعنت ہے تمہاری مردانگی پر، تم ایک قیدی کو نہیں چپ کروا پا رہے، کم ظرف ایس پی۔ زوار کی بات پر وجدان کے کان کی لوئیں تپ اٹھیں۔ اگلا ہاتھ اس کا اپنی ریوالور تک گیا۔ احمد نے میڈیسن لا کر دی تو آمنہ اسے لیتی وارڈ کی طرف چلی گئیں۔ باہر جائے نماز پر دعا کرتی زینیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ ٹھیک ہے یار پاپا، اب تم رو کیوں رہی ہو؟ زینیا مسکرائی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے رو رہی ہوں تاکہ وہ ذات میرا شکریہ ایکسیپٹ کر لے۔ واہ، تمہارے پاس رونے کے بہت لاجکس ہیں۔ وہ وہیں اس کے پاس زمین پہ بیٹھ گیا۔
ویسے کیا واقعی زوار بھائی اب تمہارے شوہر ہیں؟ احمد نے سرسری سا کہہ کر زینیا کے تاثرات دیکھے جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں نے دنیا میں صرف ایک انسان سے نفرت کی تھی اور وہ ہے زوار۔ زینیا نے آہستہ سی آواز میں اتنا ہی کہا۔ احمد نے دیکھا اس کا لہجہ مضبوط نہ تھا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا مگر اب نہیں، اب کی بار چوٹ مجھے نہیں میرے بابا کو لگی ہے۔ انہیں میں چاہیے تھی نا تو مجھے لے جاتے اور اس وجدان کو تو سچ میں مار دیتے، زینیا نے سلگ کے کہا۔ احمد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ زوار ہو یا وجدان، ہر کسی کو اس کے اس عمل کی سزا ضرور ملے گی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں، احمد نے کہا۔ اور تم پریشان مت ہو، جب تک تمہارا یہ بھائی زندہ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ احمد مجھے زوار سے اب ڈر نہیں لگتا، زینیا نے یکدم چمکتی آنکھوں سے کہا۔ ان آنکھوں میں یہ دیپ جلتی پہلی بار احمد نے دیکھی تھی۔ وجدان سے شادی والے دن تک بھی یہ دیپ غائب تھی۔ پتہ ہے مجھے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ زینیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ کیوں؟ احمد نے یوں ہی پوچھا۔ کیونکہ ان کو مجھ سے سچ میں محبت ہو گئی ہے اور مجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مجھے پتہ ہے وہ سدھر رہے ہیں۔ احمد کچھ سمجھتے یکدم مسکرایا۔ تم ابھی بھی معصوم ہو، میں تو آج پہلے تمہاری بہادری دیکھ کے سمجھ رہا تھا تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں تو اپنے اندر کا راز نہیں معلوم۔ ویسے میں نے وہ راز پڑھ لیا ہے، تم فکر مت کرو، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ کیسا راز؟ کیسا حل؟ زینیا نے نظر چرائی تاکہ وہ مزید کچھ بھی پڑھ نہ سکے۔ یعنی تم جانتی ہو۔ احمد نے زینیا کے نظر چرانے سے یہ جان لیا مگر اسے کہا نہیں، پھر بات بدلنے کو بولا۔ کل پاپا ڈسچارج ہو جائیں گے، میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، زخم گہرے نہیں ہیں، مگر وہ پریشانی سے نہیں بول رہے۔ میں جانتی ہوں، زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیڈرل بورڈ کا آج آخری پیپر تھا۔ لائبہ ایگزام اور اسکول ختم ہونے پر خوش تھی تو زوار کے لیے اداس بھی۔ اس کا بڑا بھائی جیل میں تھا جو ہر ایگزام میں اسے کور کرتا تھا۔ آج اس کی بہت ضرورت تھی مگر وہ زینیا کی وجہ سے موجود نہ تھا۔ لائبہ کے دل میں چھائی اداسی خوشی کو خراب کر رہی تھی۔ وہ ایگزام دے کے باہر گئی، اسد کو ڈھونڈنے لگی جو اسے اپنے ایگزام کے بعد پک کرنے آتا تھا۔ السلام علیکم، احمد کی آواز پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، جی آپ؟ لائبہ براہ راست پہلی بار احمد سے مخاطب تھی۔ جی چلیے جلدی، ٹائم نہیں ہے، احمد نے اس کی کلائی پکڑتے کہا۔ کہاں؟ وہ اسد کہاں ہے؟ لائبہ اس کے ہاتھ پکڑ کر کھینچے جانے پر ہڑبڑا گئی۔ وہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ کے ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، انہوں نے آپ کو لینے بھیجا ہے، جلدی چلیے۔ لائبہ اپنے باپ کا سنتے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور احمد کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ لائبہ رونے میں مصروف تھی، پہلے بھائی جیل میں چلا گیا، اب باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زندگی عجیب ڈگر پہ چل رہی تھی۔ جب گاڑی سنسان راستوں پہ جا رہی تھی، گاڑی ایک سنسان کھنڈر کے سامنے رکی تو لائبہ چونک گئی۔ یہ کہاں گئے ہم؟ ہمارے نکاح کی سیریمنی میں، احمد نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سب تیاریاں مکمل ہیں، میرے کزنز اور دوستوں کے ساتھ، صرف دلہا دلہن کی کمی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زوار بھائی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ زوار بھائی؟ پاپا؟ وہ چلائی جیسے وہ یہیں سے اس کی آواز سن لیں گے۔ لائبہ پہ یقین تھی تو احمد بدلہ لینے پر آمادہ۔ ہاں زوار بھائی اور پاپا کو بھی بلا لینا، لیکن ولیمے پر۔ چھوڑ دے مجھے اللہ کے لیے، اسے اندر کی طرف کھینچتے احمد کا بازو کاٹتے وہ بولی۔ احمد نے اپنی بازو دیکھی جہاں اس نے کاٹا تھا۔ منہ بند کرو اپنا، اپنے بھائی کے کیے کی سزا تمہیں ہی ملے گی، جو میری بہن کے ساتھ ہوا وہی زوار کی بہن کے ساتھ ہوگا، احمد نے گرج کر کہا اور اسے ٹانگوں سے اٹھا کر اپنے شانے پہ ڈالتا اندر لے گیا جہاں قاضی صاحب ایک بار پھر بندوق کی نال پہ بیٹھے تھے۔ یہ بہت ڈرامیٹک ناول ہے، آخری قسط نہ ہوتی نا تو میں بیچ میں چھوڑ دیتی۔ اللہ، پتہ نہیں شاید کسی کو اچھا بھی لگ رہا ہو لیکن بہت ڈرامیٹک ہے۔ تقی بھائی 2 گھنٹوں سے کھڑا ہوں، سارا سینٹر خالی ہو گیا، وہ باہر نہیں آئی۔ اسد نے جھنجھلا کر فون کیا۔ آج آخری پیپر تھا، میں تو پہلے ہی 10 منٹ لیٹ تھا، پھر دیکھا تو میری بائک کسی نے پنچر کر دی، آدھا گھنٹہ اس پہ لگ گیا، مگر وہ لائبہ باہر آ ہی نہیں رہی۔ میں آتا ہوں، تقی نے پریشانی سے پیشانی مسلتے کہا، مگر کافی بار اسکول چیک کرنے پر بھی وہ خالی تھا، میں نے خود ان کو کسی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ چوکیدار نے 10ویں بار بتایا۔ بھائی وہ مہوش آپی کی طرح بھاگ تو نہیں گئی؟ اسد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے ایسی لگتی تو نہیں، تقی نے کہا۔ بری تو زینیا بھی نہیں تھی مگر اب وہ ہو گئی ہے نا، اسد نے غصے سے کہا۔ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، تقی نے کچھ سوچ کے کہا۔ میں گھر جا رہا ہوں، آپ کو جہاں جانا ہو جاؤ، جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں وہ پولیس اسٹیشن جانے سے نہیں ملتی۔ اسد کے الفاظ تقی کو مزید پریشان کر گئے۔ اترو نیچے، اپنے گھر کے باہر گاڑی روکتے احمد نے کہا۔
तुम ने मुझसे निकाह करके बदला ले लिया ना, अब मुझे मेरे घर छोड़ आओ प्लीज़। लाइबा ने हाथ जोड़े, मेरी मम्मा परेशान होंगी। हाँ हाँ चली जाना, पहले अपने ससुरालियों से तो मिल लो। अहमर को उसकी आहें सुकून दे रही थीं। ऐसे ही उसकी बहन जवार के सामने रोई होगी। वो उसे बाजू से घसीटता ज़बरदस्ती अंदर ले गया। सबा फैशन मैगज़ीन खोल के बैठी थी तो पास आमना सब्ज़ी बना रही थी। आपी, ज़ैनी अप्पो, देखें कौन आया है। अहमर की आवाज़ पर ज़ीनिया चौंकी, मगर उसकी दुआ पूरी नहीं हुई थी। वह रमज़ी के सराहने बैठकर पंसूरा से जाने कौन कौन सी दुआएं पढ़ रही थी। वो अपनी धुन में लगी रही, क्योंकि अहमर की अक्सर बिला वजह चिल्लाने की आदत थी। इसे क्यों उठा लाए? आमना ने पूछा। कौन है ये? सबा ने हैरान होकर पूछा। बताता हूँ, वो मुस्कुरा के बोलता ज़ीनिया का पूछने लगा। अहमर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आमना सख्ती से पूछती उसके पीछे गई। ज़ीनिया ने अंदर दाखिल होते अहमर के पीछे घसीटती आती लाइबा को देखा, जो अपना हाथ छुड़ा रही थी। उसे देख के चौंकी। आपी, जवार भाई का बदला मैंने ले लिया, वो खुशी से बोला जब रमज़ी को उठने में ज़ीनिया ने हेल्प की। हैं, क्या मतलब? ज़ीनिया बिस्तर से उतरकर उस तक गई। मैंने इसे किडनैप करके निकाह कर लिया। व्हाट? ज़ीनिया बेयकीनी से चीखी, जबकि रमज़ी उसका कारनामा सुन के खांसने लगा। सब रमज़ी की तरफ मुतवज्जा हुए। रमज़ी के चेहरे पर नाकाबिल फ़हम हैरानगी थी, जैसे वो सोच भी नहीं सकता था अहमर ये करेगा। उसने अहमर को पास बुलाया। ज़ीनिया ने रोती हुई लाइबा को खुद से लगा के चुप करवाया, जो कांप रही थी। तुम इसके हाथ कैसे लग गई? ज़ीनिया ने हैरानगी से पूछा। ये मुझे स्कूल से झूठ बोल के लाया। लाइबा ने रोते उसकी सारी कार्रवाई ज़ीनिया को बताई। ये तुमने बदला लिया है? अपने सामने सर झुकाए बैठे अहमर से रमज़ी ने पूछा। आज तुम में और जवार में क्या फ़र्क रह गया? ज़ीनिया ने इस बात पे शर्मिंदगी से बाप की तरफ देखा, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। मगर रमज़ी ज़ीनिया की तरफ मुतवज्जा न था। वो अहमर पर खफा था। जिस फैमिली से वो कोई रिश्ता पहले दिन ही ना रखना चाहता था, किस्मत उसे और उसके बच्चों को उसी दलदल में धंसाती जा रही थी। पहले इशरत, फिर ज़ीनिया और सवार, और अब अहमर की वजह से लाइबा। हम जिस चीज़ से भागते हैं, किस्मत वही चीज़ हाथ में लेके हमारे ताक़ुब में रहती है, और जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो हमसे दूर होती चली जाती है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हमारी मनपसंद चीज़ें हमें सिर्फ सब्र और यकीन से मिलती हैं। अहमर, ये क्या कर दिया तुमने? वो लोग तो पहले ही मुझे गुनाहगार समझते हैं। ये जानते हुए भी उनकी बेटी पर नज़र उठाकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारा बाप एक बदकिरदार इंसान था, और इसलिए मेरा बेटा भी मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है। तुम चाहते थे जवार तुम्हारी बहन को छोड़ दे, तो ये ना करते। अब तो वो बिल्कुल ज़ीनिया को नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि जवार मेरी बहन को छोड़ दे, इसलिए मैंने ये किया ताकि जब वो जेल से आए तो उसके हाथ पैर मैं लाइबा के ज़रिए मफलूज कर दूँ। रमज़ी हैरान हुआ, और यही हाल आमना और सबा का भी था, जबकि ज़ीनिया चोरी पकड़े जाने पर डूब कर मर जाना तसव्वुर करने लगी। तुम क्यों नहीं चाहते थे वो हमारी ज़ैनी को छोड़े? और ज़ीनिया क्यों कर नहीं चाहती? अगर उसे जवार से कोई जज्बाती वाबस्तगी होती तो वो उसे जेल में बंद ना करवाती, और वजदान से शादी पर उसने खुद हाँ की थी। मैं अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वो मुझसे कुछ छुपा भी नहीं सकती, है ना ज़ैनी? रमज़ी ने तरदीद चाही। ज़ीनिया ने नज़र झुका ली जब सबकी नज़रों में सवाल गर्दिश करने लगे। यह आपको कभी कुछ नहीं बताएगी, और वजदान से शादी पर इसलिए हाँ की थी क्योंकि उसकी दो वजूहात थीं। एक आपकी बात ना टालना, दूसरा जवार से पड़ी मार का डर था जो उसके दिल में कुंडली मार के बैठा था। और ज़ीनिया के दिल में अगर उस जवार के लिए फीलिंग्स ना होती तो ये उसे लॉकअप में बंद करवा के पूरी रात छुप कर रोती ना रहती, खुद को अपने हाथों से ना मारती। अब के ज़ीनिया की हथेलियाँ भीगने लगीं, सर चकराने लगा। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी। जवार को वजदान के हवाले ज़ैनी ने इसलिए किया क्योंकि जवार की वजह से आप पे हाथ उठाया गया, और वजदान उस जवार का जो भी हाल करे, मगर ज़ीनिया जवार को अच्छी तरह जानती है। एक वही है जो वजदान को डरा सकता है, इसीलिए किसी को उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वरना अब तक जितने आंसू ये अपने गवार शौहर के लिए बहा चुकी है, अब तक सारा शहर भीग चुका होता। ज़ैनी जो ये कह रहा है वो सच है? रमज़ी ने बेकरारी से पूछा। वो अपनी बेटी के दिल में छुपी कोई एक तहरीर भी ना पढ़ पाया था। वो कैसे भूल गया वो आमना नहीं, इशरत की बेटी है। वो मर तो सकती है मगर अपने मुंह से उसे इनकार नहीं करेगी। इशरत खुद तो चली गई, मगर अपनी सारी मोहब्बत जो रमज़ी के लिए थी ज़ीनिया के दिल में डाल गई। अब ज़ीनिया रमज़ी के लिए सरापा मोहब्बत थी। वो कैसे उसे इनकार कर देती, जो इंसान उसके बाप और माँ दोनों के ओहदे पे फाइज था। अगर ये सच है ज़ीनिया, तो एक बार फिर अपने इस अंधे बाप को माफ़ कर दो जिसने तुम्हें संभलने का भी वक्त न दिया। ज़ीनिया ने लाइबा को हटाया और भाग कर रमज़ी के घुटने से लग गई। पापा, ऐसे तो मत कहें। मुझे आपसे ना कल कोई शिकायत थी ना आज है। आप जब चाहें मेरे लिए कोई भी फ़ैसला ले सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी इजाज़त दरकार नहीं।
صبا نے بت بنی ماں کو ٹھوکا دیا۔ اصل میں زینیہ سے رمزی کا محبت جتانا صبا کو تکلیف دے رہا تھا۔ آمنہ نے ہوش میں آتے منہ کھولا۔ یہ سب اس زینیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے بچے غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے معافی مانگ رہے ہیں۔ سب پاگل ہیں اس گھر میں۔ بہتر ہے میں ہی کہیں دفعہ ہو جاؤں اپنی بیٹیوں کو لے کے، ورنہ یہ مجھے بھی کسی غلط راستے پہ چلا دے گی۔ وہ دروازہ قدرے زور سے بند کرتی باہر نکل گئی۔ دروازے کے بند ہونے پر لائبہ اور زینیہ دونوں ڈر گئیں۔ صبا بھی منہ میں کچھ بولتی باہر نکل گئی۔ زینیہ نے شرمندگی سے احمد اور رمزی کی طرف دیکھا جنہیں آمنہ کی بات کی رتی بھر پرواہ نہ تھی۔ پھر بھی زینیہ کو اپنا آپ گناہ گار لگا۔ رمزی کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوئی۔ اب ہم لائبہ بیٹی کا کیا کریں؟ اس کے ساتھ بھی تو برا ہوا ہے۔ رمزی کو لائبہ پہ ترس آیا۔ میں اسے واپس چھوڑ آؤں گا، آپ ہی بھی تو یہیں رہتی ہیں۔ جو زوال میری بہن کے ساتھ کرے گا وہی اس کی بہن کے ساتھ ہوگا، احمد بھی ڈٹائی سے بولا۔ زوار نے تمہارے باپ کو جیل سے چھڑوایا تھا، پوری رات جاگ کر اس نے آرٹسٹ سے نکلی سائن کروائی۔ بہت مشکل تھا یہ کسی کے سائن کاپی کروانا، پھر اتنا پرانا نکاح نامہ ڈھونڈنا، وہ بھی خالی، اسے فل کروا کے ایڈوانس تیار کرنا، اسے فل کروا کے ایویڈنس تیار کرنا۔ اب وہ جیل میں بیٹھا کیا کر لے گا اگر تم کچھ بھی کر لو؟ یہ تو عجیب ہی ہو گیا۔ رمزی نے گہرا سانس لیا۔ زینی سے گھر چھوڑاؤ، سب پریشان ہوں گے، اور اس الو کو بھی ساتھ لے کے جاؤ تاکہ اگر کوئی کچھ کہے تو یہ جواب دہ ہو۔ ویسے بھی یہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ رمزی کے خفگی سے کہنے پر تینوں باہر نکل گئے۔ لائبہ کو زینیہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر جہاں شبینہ حیران تھی وہیں وہ شکر ادا کرنے لگی۔ ان کی بیٹی ان کے عزت و آبرو سلامت ہے۔ وہ بھاگ کے ماں کے گلے لگ گئی۔ زینیہ شرمندہ سی کھڑی ہاتھ مل رہی تھی جیسے سب قصور اسی کا ہو۔ یہ تمہارے پاس تھی؟ تقی نے دانت پیستے پوچھا۔ زینیہ نے اسپات میں سہ ہلایا۔ تم زینیہ کے پاس کیسے پہنچی؟ تقی نے حیران ہو کے پوچھا۔ مجھے احمد لے گیا تھا۔ لائبہ زینیہ کے پیچھے چھپنے لگی جیسے وہ اس کی ڈھال ہو۔ احمد کا تم سے کیا کام؟ زوار کے بابا حیران ہوئے۔ وہ دراصل ماموں، زینیہ نے تھوک نگل کر خشک ہوتا گلا تر کیا، احمد نے لائبہ سے نکاح کر لیا۔ زینیہ نے سب کے سر پہ بوم پھوڑا۔ سبھی لوگ وہاں جمع تھے اور اب حیران کھڑے تھے۔ اس وجہ سے بھاگی تھی تم؟ یہی رہ گیا تھا کرنے کو؟ تقیش تال میں آیا۔ زینیہ اسے بچانے کو آگے بڑھی۔ وہ دراصل زوار نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تو احمد بچہ ہے، بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر گیا۔ سبھی ساکت تھے۔ زینیہ مزید بولی۔ ہم سب نہیں جانتے تھے وہ یہ کرے گا، وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں ممانی، لائبہ آپ کے پاس احمد کی امانت ہوگی اور اسے ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کوئی سے کچھ کہتا اور کیا کہتا، کیا ہو رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب الٹ پلٹ ہونے لگا تھا۔ کون کیا کر رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کسی کے حواس لوٹتے زینیہ دروازے سے پلٹ گئی۔ شبینہ ممانی کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے بچے، ہو گئی اس سے غلطیاں، وہ تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہے، اسے معاف کر دو۔ اگر ہم احمد کا جذبات میں کیا فیصلہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو زوار تو تم سے محبت کرتا ہے بیٹا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ زینیہ نے ان کی بات کاٹ کر بے رخی سے کہا۔ ہاں، احمد کے کیے کا مطالبہ میں کرنے جا رہی ہوں۔ زوار کے خلاف رپورٹ جو میں نے کروائی تھی واپس لینے جا رہی ہوں۔ وہ اس بار آہستگی سے بولی۔ زینیہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، یہ گھر تمہارا ہے، جب چاہو یہاں آ جاؤ۔ ممانی نے نرمی سے کہا۔ میں ان کو معاف نہیں کر سکتی، آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں ممانی، لیکن میرے پاپا پہ جو ٹارچر ہوا اس کے ذمہ دار ہیں وہ۔ مجھے میری شادی سے لے گئے، مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا، وجدان کو کڈنیپ کیا، اس پہ اسلحہ تانا۔ اگر ان سب میں پاپا کو کچھ ہو جاتا تو کون ہے میری زندگی میں پاپا کے علاوہ؟ انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی، کہاں فریاد کرتی؟ میں پھر لوگوں کے در پہ رلتی، جوتے اور جوٹا کھاتی، کون ہے میری حمایت کے لیے؟ زینیہ کی آواز بھر آ گئی۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو سب سے عزیز ہوتے ہیں۔ جو لڑکی کہتی ہے یہ جھوٹ ہے، ماں باپ کی غلطی معاف نہیں ہوتی، تو وہ ایسی نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو معاف کر سکے، مگر مجھ جیسی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے ماں کی جان کو جیتی ہیں۔ سارا سچ جاننے کے بعد بھی میں ایک سیکنڈ بھی پاپا سے خفا نہ ہو سکی، یہ جانتے ہوئے بھی میں اب تک کہ پوری لائف ان کی وجہ سے دوسروں کے در پہ بیٹھ کے جوتے کھا کے ملازمت کرتی رہی ہوں۔ 2 وقت کے کھانے میں مالی اور چوکیدار کی پلیٹ میں یہاں سب کا جھوٹا کھاتی رہی ہوں۔ مجھ پہ بے جا تشدد کرنے والوں میں سب سے پہلے زوار تھے۔
میں کیسے اس انسان کو ایک دن اپنا مجازی خدا مان لوں جو کل تک مجھے گناہ اور عذاب جیسے القابات سے پکارتے تھے؟ آخر میری بھی کوئی عزت نفس ہے، کوئی خواہشات ہیں، میں سب کو مار کر دفن کر دوں اور زوار سر کو مجازی خدا مان کے سب ٹھیک کر دوں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ میں آپ کی بیٹی بھی تو ہوں ممانی، آپ ہی کہتی تھی نا آپ کو میں مما بولوں، مگر مجھے زوار سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں کبھی یہ نہیں کہہ سکی، مگر آپ سچ میں میری ماں ہیں، آپ کو اپنی ایک نہیں دونوں بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ زینیہ کی بات پہ شبینہ بھی چپ ہو گئی۔ میں چلتی ہوں ممانی۔ ماموں، لائبہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی احمد کی ہے، وہ بچہ ہے، اس نے یہ محض زوار کو تنگ کرنے کے لیے کیا ہے، مگر لائبہ میری بہن ہے، میرا پرومس ہے، میں اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں بیٹی ہوں آپ کی، جو چاہے سزا دے لیں، چاہے ڈانٹ لیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ زینیہ نے اپنی بات کہہ کے پلو سے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ زوار کے بابا نے اس کے سر پہ پیار دیا۔ نہیں بیٹا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جاؤ زوار کو لے آؤ، میں تمہارا باپ بن کے خود اسے سزا دوں گا۔ زینیہ نے شبینہ کی طرف دیکھا۔ ایم سوری ممانی، بیٹیاں ماں سے گلہ نہیں کریں گی تو کس سے کریں گی؟ شبینہ نے اس کے مہندی لگے شفاف ہاتھ چومے۔ جاؤ اسے لاؤ، میں اسے خود ڈانٹوں گی، میری بیٹی کو تنگ کیا ہے۔ تھینک یو ممانی، تھینک یو ماموں، زینیہ نے تشکر سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ابھی ہم اس کے سامنے زوار کی سائیڈ نہیں لے سکتے شبینہ، وہ بچی دل اور دماغ کی جنگ سے چھلنی ہو چکی ہے۔ زوار کے پاپا نے شبینہ کو دیکھتے کہا، یہ صرف زینیہ ہی تھی جو ہماری لائبہ کو عزت سے صحیح سلامت چھوڑ کے چلی گئی، ورنہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو زوار سے بدلہ لینے کا یہ موقع کبھی نہ چھوڑتی۔ 21 سال کا برا زہر چند ہفتوں میں بالکل نہیں زائل ہو سکتا، اسے اس کا وقت دو۔ اگر زوار کا نصیب زینیہ ہی ہوئی تو زینیہ خود بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ نہایت بدتمیز ہو، اندر کیوں نہیں آئے؟ پتہ ہے میں کتنی شرمندہ تھی وہاں، اور لائبہ کیا سوچتی ہوگی، وہ تو جانتی تھی تم باہر ہو، اب وہ سب کو بتائے گی۔ زینیہ احمد پہ خفا ہوئی، وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ سن گلاسز لگائے گاڑی اڑاتا تھانے تک لے گیا۔ لو جی آ گئی آپ کی سسرال، احمد نے زینیہ سے کہا۔ بکواس مت کرو۔ زینیہ کو ہنسی آئی اور زوار سے ڈر بھی لگا۔ وکیل کب تک آئے گا؟ زینیہ نے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ آتا ہی ہوگا، مجھے میسج آیا تھا، احمد نے تحمل سے کہا۔ اندر جاتے زینیہ کو کسی کی دردناک چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ احمد یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے کا منظر دیکھ کر زینیہ نے احمد سے پوچھا۔ مجھے مت پوچھو، تم جانتی تھی یہ ہوگا جبھی تم زوار کو یہاں چھوڑ کے گئی تھی، احمد نے خفا ہوتے کہا۔ اس لاک اپ کی چابی کہاں ہے؟ زینیہ نے وہاں کھڑے کانسٹیبل سے پوچھا۔ اندر سے بند کیا ہے، صاحب نے سب کو اندر آنے یا کوئی ایکشن لینے سے منع کیا ہے۔ ہٹو تم سب۔ زینیہ جلدی سے گئی جبکہ احمد آرام سے ایک چیئر پہ بیٹھ کے دوسری پر پیر رکھے دیکھنے لگا۔ کھولو اسے، زینیہ نے سلاخوں کو بجایا۔ زوار کا تابڑ توڑ وجدان کو مارتا ہاتھ رکا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ بس کریں، اسے مارنا مر جائے گا وہ، کھولیں اسے۔ میرے پاس چابی نہیں ہے، زوار نے تحمل سے بتایا۔ وجدان، تم وردی کے نام پہ دبا ہی رہنا، زینیہ نے دانت پیس کے کہا۔ زوار چھوڑ دیں اسے میری خاطر، زینیہ نے زوار اور وجدان کو لہو رنگ ہوتے دیکھ کے کہا۔ وجدان تو وردی میں تھا مگر زوار کے جسم پر صرف شارٹس تھے اور اس کے جسم پر بہت چوٹیں تھیں، جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ زینیہ کو وجدان سے زیادہ خود پہ غصہ آیا۔ زینیہ نے ہاتھ اندر ڈال کے لاک کھولا اور اندر گئی۔ بس کر دیں، میں نہیں چاہتی آپ کے ہاتھ ایسے انسان کے خون سے رنگ جائیں جو محافظ کے نام پہ داغ لگا چکا ہے۔ زینیہ کی بات پر زوار نے آخری پنچ اس کی ناف پہ مارا۔ وجدان کو زینیہ کی بات نے عجیب سی جلن اور درد دیا۔ زوار نے زینیہ کی طرف دیکھا، زینیہ کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی رو دے گی۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ زوار نے پوچھا، انداز سنجیدہ تھا، کسی روایتی شوہر جیسا۔ میں اکیلی تو نہیں آئی، احمد ساتھ ہے میرے، زینیہ نے روحانسی آواز میں کہا۔ اچھا پھر اس گدھے کو تو ملنے نہیں آئی ہوگی، کسی اور کو جیل میں ڈالنا ہے کیا؟ زوار نے مزید غصے سے پوچھا۔ بریکٹ، گدھے کو باپ بنانے والا محاورہ، اس کا بدلہ لے رہے ہیں خود کو ہی گدھا بول کے، زینیہ نے دل میں سوچا۔ اپنے مجازی خدا کو نکلوانا تھا۔ نظر جھکائے وہ اعتراف کر رہی تھی۔ زینیہ کی ایک آنکھ سے آنسو نکلا، یہ ہار جانے کی علامت تھی، جبکہ زوار کی پیشانی کے سارے کسبل نکلنے لگے، تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ زینیہ نے اپنے دوپٹے سے زوار کا منہ اور ناک سے نکلتا خون صاف کیا۔ وجدان نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زوار نے جان کر سی کیا، زیادہ دکھ رہا ہے؟ زینیہ نے ایسی شکل بنائی جیسے چوٹ اسے لگی ہو۔ یہاں، زوار نے دائیں گال کی طرف اشارہ کیا، زینیہ نے وہیں دوپٹہ لگایا، یہاں بھی۔ زوار نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا، اس کے کسرتے بازوؤں پر جا بجا نشانات تھے، حتیٰ کہ گوشت بھی نظر آ رہا تھا۔
ایم سوری زوار، میں تو اس لیے آپ کو چھوڑ کے گئی تھی، مجھے لگا آپ اسے ماریں گے مگر اس نے تو آپ کا برا حال کر دیا۔ 4 لوگوں نے مل کے باندھا تھا، جب اس کے ہاتھ لگا میں، پھر میرے چیلنج کرنے پر میری رسی قانون کی گولی مار کے توڑی، اور جب سے یہ مار کھا رہا ہے۔ زوار نے مسکراتے بتایا، جیسے کسی ایڈونچر فلم کی سٹوری ہو۔ احمد نے جمائی لی اور ہانک لگائی۔ اوئے زوار، بس بھی کر، کیا یہی سارے ڈائلاگ بولے گا؟ ویسے جو نیوز تجھے گھر جا کے ملنی ہے اس سے تیرے سارے ڈائلاگ ٹھنڈے پڑ جانے ہیں۔ آخری بات احمد نے دل میں کہی، یہ عجیب سی چیز ہر وقت تمہارے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ لاک اپ سے باہر آتے زوار نے شرارت سے کہا۔ زینیا نے شرم سے سر جھکایا، وہ تو احمد اور سب کی موجودگی اکثر بھول چکی تھی، جبکہ احمد نے منہ بنایا، یہ تم ہنس رہے ہو میری وجہ سے ہنس رہے ہو سالے، ورنہ دونوں لڑ لڑ کے یہیں مر جاتے۔ سالے؟ زوار نے اپنے سینے پہ انگلی رکھ کے کہا، غلط بول رہے ہو۔ زوار نے انگلی احمد کی طرف کی۔ سالہ؟ زینیا کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ زوار نہیں جانتا تھا وہ اسے سالہ کیوں بول رہا ہے۔ اسی وقت وکیل آ گیا اور زوار کی بیل کی بات کرنے لگا۔ میں سوچ رہا ہوں تم اتنی جلدی کیسے بدل گئیں؟ باہر آتے زوار نے کہا۔ زینیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احمد نے مسکراہٹ اچھالتے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے پتہ ہے یہ کیسے بدل گئی، میرے پاس اس کی سیکیورٹی جو ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ زوار حیران ہوا۔ وہ ایسے کہ میں نے تمہیں اپنا سالہ بنا لیا۔ کار کا دروازہ کھولتے زوار چونکا۔ کیا بولا ہے؟ وہ تو تصحیح کروانا چاہتا تھا، میں نے تمہیں اپنا سالہ بنا لیا، وہ مسکراتے بتانے لگا اور بڑے ہی آرام سے اپنا سارا کارنامہ بتانے لگا۔ زینیا نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ زوار کے غصے سے واقف تھی، وہ جو اتنے آرام سے سر ہلاتے سن رہا تھا، یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ زوار پوری بات سن کے کھنکھارا۔ کتنی ایج ہے تمہاری؟ 19.5 برس، احمد نے فخریہ بتایا۔ یہاں آنا ذرا۔ زوار گاڑی سے تھوڑا آگے گیا۔ زوار، نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ زوار کو زینیا کی بات سنائی ہی نہ دی جب احمد زوار کے پاس گیا۔ زوار نے یکدم اسے کالر سے پکڑ کے اٹھا لیا اور ہلا دیا۔ اوئے سالے، اتار مجھے نیچے۔ زوار کے بازوؤں سے خون مزید نکلنے لگا۔ بس کر دیں، اتاریں اسے نیچے، ہو گئی اس سے غلطی۔ زینیا کو سمجھ نہ آئی وہ کس کی پرواہ کرے۔ میری بہن سے نکاح کیا تم نے؟ اسے ہاتھ لگایا؟ تجھے کیا لگا سالے میں اندر سے باہر نہیں آؤں گا؟ اگر میری بیوی مجھے وہاں دے کر نہ آئی ہوتی تو اسی دن آ جاتا، میرے لیے جیل سے آنا مشکل نہیں تھا۔ تو نے بھی تو سالے میری بہن سے نکاح کیا ہے، احمد نے لٹکتے ہی کہا۔ تیری بہن میری منگیتر تھی، زوار نے دانت پیس کے کہا۔ ہاں تو تمہاری بہن میری منکوحہ ہے، احمد نے تحمل سے بتایا۔ زوار، اسے اتار دیں پلیز۔ نہیں بدل سکتے آپ، ظالم کے ظالم رہیں گے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ دے دے گا احمد اسے ڈیورس اور آپ مجھے بھیج دیجیے گا، زینیا نے روتے کہا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، احمد کو نیچے اتارتے زوار نے کہا۔ چل بے، نہ دے طلاق، میں کون سا تیری بہن کو دے رہا ہوں، جیسے کو تیسا۔ احمد کی بکواس پر زوار دانت کچکچاتے آگے بڑھا، مگر زینیا کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ میرے بھائی کو مار رہے ہیں، وہ خفا ہوتی الٹی روش پہ چلنے لگی۔ رکو زینی، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، زوار سٹپٹا کے بولا اور احمد سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا وہ زینیا کے پیچھے لپکا۔ وجدان کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تھا اور آج وہ جا رہا تھا۔ یقین کریں خالہ، انکل کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے علم نہیں تھا، میں نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں رات گھر چلا گیا تھا، وہاں دوسرا افسر تھا، انکل نے آپ کو بتایا ہوگا۔ آمنہ، بیزار ہوں، چھوڑو یہ باتیں، تم جلدی کیوں جا رہے ہو؟ کچھ دن رہ لیتے، ابھی تو تمہارے زخم بھی تازہ ہیں، ابھی آرام کرتے۔ مجھے اسلام آباد جا کے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے خالہ، اور ویسے بھی میرا یہاں کراچی میں اب دل نہیں لگے گا، اس لیے میں بہت جلدی مما بابا کو بلا لوں گا، مگر ابھی مجھے وہاں رہنے کے لیے سب سیٹ کرنا ہے۔ یہ سب زینیا کی وجہ سے ہوا ہے نا، میں نے منع بھی کیا تھا، آمنہ نے کہا۔ خالہ، اس میں زینیا کا کیا قصور، وہ بس میرے نصیب میں نہیں تھی، وہ زوار کا ہی نصیب تھی، ایک نہ ایک دن اسے ہی ملنی تھی، مجھ سے ہی ہار برداشت نہیں ہوئی۔ یہ سب چھوڑو، بھول جاؤ اسے، دنیا اس پہ ختم نہیں ہوئی۔ آمنہ کی بات پر وجدان نے سر ہلایا۔ آخری اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا، آپ بھی اپنا اور انکل کا خیال رکھیے گا، وہ شرمندہ سے تاثرات کے ساتھ بولا اور ہمیشہ کے لیے یہ شہر یاراں چھوڑ کے چلا گیا، جہاں اس کی محبت کی داستاں لکھی تھی، محبت کی پہلی کونپل کھلی تھی، جہاں وہ پہلی بار اسے ٹکرائی تھی، جہاں وہ اس کے نام سے سجائی گئی تھی، جہاں سب ختم ہو گیا تھا، اور یہیں اسی شہر میں اسی کے نام سے سجی اس کی محبت پر قیامت گزری تھی۔ وجدان نے ایک آخری سانس اس آب و ہوا کے اندر اتاری اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اظہار کرنا ہے کہ تم کو یہ بتانا ہے
مجھے تم سے محبت ہے مگر اظہار کے رائج طریقے مجھے اچھے نہیں لگتے. یہ سارے لفظ محبت کے بے معنی سے لگتے ہیں. چلو تم ہی بتاؤ نا. مجھے کہنا ہو جب تم سے مجھے تم سے محبت ہے. مجھے بھی ہے محبت بھی ہے اتنی کہ سمیٹی جا نہیں سکتی. اسے لفظوں کے پنجرے میں بھی میں تو رکھ نہیں سکتا. تو پھر تم ہی بتاؤ نا. مجھے جب کہنا ہو یہ تم سے تو پھر کیسے کہا جائے. ہیپی برتھ ڈے مائی سویٹ اینڈ گریٹ وائف. رات 12 بجے کے قریب زینیا کے فون پر زوار کا میسج آیا. دیا نے میسج مسکراہٹ دباتے پڑھا اور ایک جوڑ نظر زینیا پہ ڈالی جو احمد اور عمر کے ساتھ سیاسی گفتگو میں مصروف تھی اور میسج ٹائپ کرنے لگی. تھینک یو مائی جلاد اور ڈان ہسبینڈ. دیا نے منہ پہ ہاتھ رکھتے میسج زوار کو سینڈ کیا. جب ہی زینیا کے فون کی وائبریشن ہونے لگی. زوار کی اچانک کال دیکھ کر دیا چپکے سے فون دباتی کھسک گئی. چھت پر جاتے دیا نے کال ریسیو کی. یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ چھوٹتے ہی زوار کی خفا آواز گونجی. دیا نے ہنسی منہ پہ رکھ کر ہاتھ رکھ کے روکی تھی اور فون سے وائس چینجر آن کرتے ساتھ ہی کال ریکارڈ آن کرتی بولی. کیا لکھا ہے میں نے؟ دیا نے معصومیت سے پوچھا. یہی کہ میں جلاد اور ڈان ہوں. کیا سچ میں ہوں؟ زوار نے پوچھا. نہیں جان آپ تو نہیں ہیں. دیا نے کہا. لفظ جان پر زوار حیرانگی سے چپ ہوا. زینیا نے کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے تھے. کیا ہوا ڈارلنگ آپ چپ کیوں ہیں؟ دیا نے مزید شرارت سے پوچھا. کچھ نہیں بس ویسے ہی کچھ سوچ رہا تھا. کیا سوچ رہے تھے؟ دیا نے برجستہ پوچھا. یہی کہ اب تمہیں روم میں آ جانا چاہیے. میں کب سے انتظار کر رہا ہوں. اب تو ساری کینڈلز بھی بجھنے والی ہیں روم میں. دیا نے حیران ہوتے فون کو گھورا اور پھر بات سمجھے منہ گول کیا. اچھا تو یہ جناب زینی کے روم میں ہیں. ابھی بتاتی ہوں. اگر آج ان کو نہ گھمایا تو میں بھی احمد کی بہن نہیں. دیا نے خود سے کہا. دیا اور احمد جاگ رہے ہیں. میں ابھی نہیں آ سکتی. دیا نے کہا. اچھا تمہارے عمر بھائی سو گئے؟ زوار نے شرافت سے پوچھا. استغفر اللہ بھائی ہوں گے تمہارے. دیا نے منہ میں کہا. کیا کہہ رہی ہو؟ اونچا بولو. زوار نے کہا. نہیں وہ بھی نہیں سوئے. تم واپس چلے جاؤ. دیا نے تحمل سے مشورہ دیا. میں تو نہیں جا رہا. زوار کی آواز دیا کو عین اپنے پیچھے سنائی دی. اسی وقت کسی نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے منہ پر ہاتھ رکھا. دیا ہڑبڑا گئی. زوار کو سنجیدگی سے خود کو دیکھتے پا کر دیا کی سانس اٹک گئی. 2 قدم وہ پیچھے ہٹی. 5 منٹ ہے تمہارے پاس. میری بیوی کو اس کے کمرے میں بھیجو ورنہ جو کال تم نے ریکارڈ کی ہے یہ اپنے فون سے میں عمر کو بھیج دوں گا. اور یقین کرو میری بیوی بہت سیدھی ہے. وہ مجھ پہ یقین کر لے گی. وہ جانتی ہے میں گھٹیا سا بندہ ہوں. تم اپنی خیر مناؤ اور آئندہ خیال رکھنا مائی لٹل سسٹر. زینی کی آواز میں 7 پردوں میں بھی پہچان سکتا ہوں. اسفن نہیں ہوں جو صبا اور دیا کی آواز میں فرق نہ جان سکے. اپنی یہ شرارتیں اسی پہ آزمانا. دیا نے خفگی سے اسے دیکھا. آپ کو سب پتہ ہوتا ہے نا زوار بھائی. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا وہ کل پارٹی ہوتے ہوئے بھی آج کی ڈیٹ بھول چکی ہے. تم اسے بھیجو. اسے یاد کروانا میری ذمہ داری ہے. اور ہاں مجھ سے پہلے اسے وش کرنے کی جرت بھی مت کرنا. زوار کی دھمکی پر دیا نے ناک سے مکھی اڑائی. میری بھی ایک شرط ہے پھر. دیا نے آنکھیں گھماتے کہا. وہ سچ میں ذہین تھی. زوار اندازہ کر سکتا تھا. بولو شرط. زوار نے دانت پیستے کہا. 2 ماہ بعد میری اور صبا کی بھی برتھ ڈے ہے. میں چاہتی ہوں مجھے بھی عمر ایسے ہی سرپرائز دے. میں یہاں رہنے آؤں اور عمر مجھے کھڑکی سے ملنے آئے. دیا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں. اور یہ آئیڈیا آپ کو انہیں دینا ہوگا. دے دوں گا. اب جانے والی بنو. زوار نے رکھائی سے کہا. جاتی ہوں کھڑوس جیجا. دیا نے ناک سکیڑ کے کہا اور نیچے جانے لگی. زوار نے ٹائم دیکھا. 12:20. وہ صرف دانت کچکچا کے رہ گیا. یہ میرا سالہ سالی سبھی میرے رقیب ہیں. اس کی آنکھوں کا وہی رنگ ہے جھیلوں جیسا. خاص جرگے میں قبائل کی دلیلوں جیسا. دھماکے دار بیل ہو رہی تھی. رات کا 1:30 بج رہا تھا. تقی نے نیند سے اٹھتے اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوری بند کی اور دروازے تک گیا. کون ہے؟ تقی نے پوچھا مگر جواب ندارت. کون ہے؟ تقی نے ایک بار پھر پوچھا. تقی نے خود کو سرزنش کی کہ آیا کہیں وہ بیل کسی خواب کا حصہ تھی. مگر بیڈ روم تک جاتے ایک بار پھر کسی نے بیل دی. اس پر تقی کے بابا بھی آ گئے. کون ہے؟ تقی نے پھر سے پوچھا. کون ہے باہر؟ تقی کے بابا نے پوچھا جب کسی نسمانی جانی پہچانی آواز کی سسکی سنائی دی.
تقی کے چہرے کے تاثرات تن گئے جبکہ تقی کے باپ نے فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے مہوش فاطمہ کے جھکے بے حال چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی سیاہی باپ بیٹا دونوں کے چہرے پہ پھیلنے لگی۔ کیوں آئی ہو اب سب ختم کر کے؟ تقی کی اشتعال دباتی آواز پہ مہوش نے سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سامنے کیے جن پہ ہتھکڑی تھی۔ تقی کے بابا نے اسے گھر کے اندر کرتے دروازہ بند کیا۔ تو کیا جو ٹویٹ مہوش نے کی تھی وہ سچ تھی؟ چہرہ، ہاتھوں پر چوٹ کے نشان نے سب داستان ظلم بتا دی۔ بن جوتے کے پیر پہ بیڑیوں کے نشان تھے اور ایک ٹانگ پر اب بھی چین اور تالا لٹک رہا تھا۔ بے گناہی ثابت ہونے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ عزت کا جنازہ تو نکل چکا تھا، سب تو ختم ہو چکا تھا۔ تقی ساکت تھا تو اس کا باپ اپنی اکلوتی بیٹی کا حال دیکھ کر چند ہی منٹ میں پسیج چکا تھا۔ آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگاتے وہ تحفظ دے رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح بلکتی روتی رہی، چیختی رہی۔ یہ اس کے نفسیاتی پن کی نشانی تھی کہ وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ کس نے کیا تھا یہ سب؟ تقی نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ اگر پتہ بھی ہوتا تو اس سے نہ کچھ بدل سکتا تھا نہ ہی کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ مہوش تو اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ابھی تو یہ داغ مدافعت زندگی کے بہت سے مقام پر اس کی پیشانی پر چمکنا تھا۔ ابھی بہت سے مراحل باقی تھے، ابھی تو بہت امتحان تھے۔ کسی بے گناہ اور معصوم کے ساتھ برا کرو تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ظالم کو رسوا کر دیتا ہے۔ ابھی تو مہوش کی رسوائی باقی تھی، ابھی تو جگہ سائی باقی تھی، ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ ظالم کی رستی دراز اسی لیے ہوئی تاکہ ایک ہی بار کھینچ کر اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ ماں باپ بہن بھائی سب یقین کر لیتے ہیں، مگر دنیا نے تو کبھی کسی پر یقین نہ کیا تھا، کجا کے ایک بھاگی ہوئی لڑکی پر کرتی۔ ابھی تو بہت کچھ برداشت کرنا تھا، ابھی تو اس صبر کا امتحان باقی تھا جو ہر وقت زینیہ کو ٹونٹ کر کے مہوش لیا کرتی تھی۔ اب وہ بے آبرو بے اعتبار ہو چکی تھی۔ زینیہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ٹھٹک گئی۔ سارا کمرہ کینڈلز اور گلابوں سے سجا تھا۔ زینیہ نے سب سمجھتے آہستگی سے اپنے سفید مخملی پیر جوتوں سے آزاد کیے اور گلاب کی پنکھڑیوں پہ چلتی اندر گئی۔ ایک لمبا سانس اندر اتارتے ان کی خوشبو وہ محسوس کرنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی گرل، زوار نے دروازے کے پیچھے سے نکلتے کہا اور زینیہ کو پلٹنے ہی نہ دیا۔ اسے لیتا آئینے تک گیا اور ایک خوبصورت سا پینڈنٹ اس کی سراہی دار گردن کی زینت بنانے لگا۔ دکھاؤ تو اس بیکار سی چین کی کتنی قیمت بڑی ہے، زوار نے اسے اپنی طرف کرتے کہا۔ وہ اس قدر نرم ہاتھوں سے اسے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی بلی کا بچہ ہو۔ اسے دیکھتے وہ بے اختیار بولا، واہ، سوچا نہ تھا یہ میری زینی کے پاس جاتے خوبصورت ہو جائے گا، اور زینیہ کو اٹھاتے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھا دیا اور خود زمین پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ اس قدر نرمی سے چھونا تو زوار کا خاصا نہ تھا، وہ تو اسے ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی وہ سخت ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے، جیسے وہ کوئی آب کی نہ ہو اور چھوتے ہی سکڑ جائے گا، یا جیسے وہ کوئی روئی کا گولا ہو اور ہاتھ لگاتے ہی خراب ہو جائے گا۔ زینیہ تو اس تحفے پر حیران اور خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، مگر ڈریسنگ کے پاس ہی زمین پر باکس پڑے تھے۔ یہ زینیہ کے تو نہ تھے، مطلب یہ وہ خود لایا تھا۔ اسے کھولتے بہت ہی خوبصورت پازیب اسے پہناتے زوار نے کہا، اب تم کبھی اسے مت اتارنا، مجھے تمہارے پیر بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ میں جب بھی تمہیں چلتے دیکھتا تھا جانے کیوں ان پر پھیلتی سرخی دیکھ کر لگتا یہ کسی ریاست کی شہزادی کے ہیں۔ اس کے گلابی نرم پیر کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے وہ کہنے لگا۔ زینیہ کی آنکھ سے خوشی کا ایک اشک نکلا اور زوار کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ چند منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ پیر خود سے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ڈونٹ ڈو دس زوار پلیز، زینیہ نے پیر ہٹاتے کہا۔ زوار نے اس کی بھرائی ہوئی آواز سنی تو کھڑا ہو گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو زینی؟ تمہیں کچھ برا لگا؟ زینیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آتا، یہ میری قسمت ہے، یہ آپ ہیں اور صرف میرے ہیں۔ میرے پاس تو اس پاک ذات کا شکر ادا کرنے کو الفاظ نہیں ہیں۔ زینیہ کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی تو بار بار بولتے اس کے دلکش چہرے پر ڈمپل واسع ہوتے۔ کیسی بیوی ہو، پیار کرو تب روتی ہو، نہ کرو تب روتی ہو۔ آج میری بھی تو برتھ ڈے ہے، مجھے گفٹ بھی نہیں دیا، وش بھی نہیں کیا۔ زوار نے بات بدلنے کو کہا۔ زینیہ نے زبان دانتوں میں پھنسائی۔ وہ اصل میں مجھے بھول گیا تھا، اور کبھی ایسا ہوا ہی نہیں نا، جبھی آپ کا برتھ ڈے آتا تھا مجھے تو ایسے گھورتے تھے جیسے جان بوجھ کر میں سال کے اسی مہینے اسی تاریخ میں پیدا ہوئی ہوں۔ زوار کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ شرمندگی کے تاثرات تھے یا ندامت کے؟ زینیہ نے بات ختم کرنی چاہی۔ وہ کیسے اسے اپنے سامنے جھکا سکتی تھی؟ جو انسان پہلے ہی محبت میں جھک جائے اسے شرمندہ کرتے
کیا جھکانا؟ ہیپی برتھ ڈے، مگر گفٹ تو نہیں لیا میں نے۔ زینیا نے اطلاع دی، میں خود لے سکتا ہوں گفٹ۔ زوار کی شرارت پر زینیا نے ہنستے اسے سامنے سے ہٹایا اور ڈریسنگ سے نیچے اترتی اپنے کبرڈ تک گئی۔ پیروں کی چھن چھن اس کے چلنے سے گونج رہی تھی۔ وہ کھولتے ہی ہٹ گئی۔ واٹ از دس؟ زوار اتنی مردانہ کلیکشن دیکھ کر حیران ہوتا اس تک گیا۔ یہ آپ کے کپڑے ہیں، زینیا نے تحمل سے کہا۔ یہ اتنے سارے؟ زوار نے پوچھا۔ اب اپنی رخصتی کے بعد آپ پرانے کپڑے پہنیں گے؟ زینیا نے کہا۔ میری یا تمہاری؟ زوار نے کپڑے چیک کرتے ایک سوٹ نکالا اور دیوار پہ لگے ڈریس میرر میں خود کو لگا کے دیکھنے لگا۔ آپ کی ہی ہوگی، اب بہت رہ لیا میں نے آپ کے گھر، اب مجھے یہیں رہنا ہے۔ اگر میں وہاں کی بجائے یہاں رہتی تو اب وہاں جاتی۔ زوار نے سوٹ واپس رکھا اور ایک شرٹ نکال کے دیکھنے لگا۔ نہیں رہنا، اس گھر میں مت رہو، میں ویسے بھی نیا گھر لے چکا ہوں۔ وہ گھر تو ابا نے اپنی نک چڑی بھانجی کو دے دیا۔ اسے چڑھانے کی خاطر زوار نے جان بوجھ کر نک چڑی بولا اور پھر بالآخر ایک شرٹ پسند کرتے ہینگر سے نکالتا چینجنگ روم کی طرف گیا۔ میں نک چڑی ہوں؟ زینیا نے صدمے سے پوچھا۔ میں گھر دماد بن کر خود کو زن مرید نہیں ثابت کر سکتا۔ اندر سے ہی زوار نے آواز دی، جو کرنا ہے کر لیں، میں پاپا کو بتاؤں گی۔ زینیا نے دھمکایا۔ واپس آتے زوار شرٹ دیکھنے لگا، مگر زینیا کا پھولا منہ دیکھتے وہ اس تک گیا۔ تم بتاؤ، احمد ہمارے گھر رہ سکتا ہے؟ اب کہ وہ سنجیدہ تھا۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، اسے بھی گھر سے نکال دوں؟ زینیا نے خفا ہوتے کہا۔ ہاں تو میں بھی ایک ہی ہوں، کیا اکیلا چھوڑ دوں مما پاپا لائبہ سب کو؟ مجھے پتہ ہے تم اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ تمہاری زندگی کے سب تلخ باب وہاں لکھے گئے، تمہاری اذیت وہاں کے ہر کونے پر لکھی داستان کی طرح رقم ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں میں بھی وہ جگہ چھوڑ دوں جو میری جان کے لیے تکلیف دے رہی ہے؟ جو مرضی کریں، زینیا نے جھاگ کی طرح بیٹھتے کہا۔ اس کی شکل سے زوار جان چکا تھا وہ بھی اس کی ہر بات سے متفق ہے۔ سنو، زیادہ دور نہیں ہے وہ گھر، بس یہیں پاس ہی ہے۔ تمہارے پاپا کے گھر جتنا بڑا اور عالی شان تو نہیں ہے، مگر رہنے لائق ہے۔ آئی ہوپ تم ان 5 کمروں کے گھر کو پسند کرو گی۔ اسے تم جیسے چاہے سجا سکتی ہو۔ میں اس وقت کنگال ہو چکا ہوں، لیکن تمہارے ماموں تمہیں ہر چیز میں سپورٹ کریں گے۔ یہ علاقہ حد سے زیادہ مہنگا تھا، زینیا جانتی تھی، گھر خریدنے میں ہی اس کا دیوالیہ ہو چکا ہوگا، اوپر سے وہ اس قدر مہنگے تحفے لے آیا تھا۔ تمہیں چھوٹے گھر سے کوئی مسئلہ تو نہیں زینی؟ آئی پرومس فیوچر میں اپنی جان کو بہت بڑا گھر لے کے دوں گا۔ پتہ نہیں وہ تمہارے پاپا کے گھر سے بڑا ہوگا یا نہیں، مگر وہ بہت محبت سے بنایا گیا ہوگا۔ وہ میری ممتاز کے لیے اس کا تاج محل ہوگا۔ زوار نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے کہا۔ گھر تو گھر ہوتا ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ زینیا کا لہجہ مضبوط تھا۔ میں تو اس لیے خاموش تھی کہ ایک وقت تھا جب میں عزت کی چھت تلے رہنے کو کیا سہتی تھی، دن رات جتی رہتی تھی۔ چھت تو نصیب تھی مگر عزت کہیں نہ تھی۔ مگر اب تو میرے پاس اتنے گھر ہیں اور اتنے لوگوں کی عزت میرے ساتھ جڑی ہے، میری تو جھولی تنگ پڑ رہی ہے۔ زوار، کیا اتنی خوشیاں بھی ملتی ہیں کسی کو؟ زینیا نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زینی، تو مجھے معاف کر دو، ہر چیز کا مداوع کرنے کو تیار ہوں میں۔ وقت کا پہیہ تو نہیں پلٹ سکتا، نہ تمہاری میموری سے وہ بھیانک باب مٹا سکتا ہوں۔ ہاں، مگر تمہارے کل کو اس قدر خوبصورت بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں جس قدر سمندر میں پانی ہو۔ زوار نے 2 زانوں زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے کہا۔ سنو مسز زوار، کیا آپ مجھے دل سے معاف کر کے میرے چھوٹے سے مکان کو گھر بنا سکتی ہیں؟ میں جنت میں آپ کو اپنا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری پیاری سنڈریلا بن کر مجھے اپنا غریب سا شہزادہ بنا سکتی ہیں، جو زندگی کی آخری سانس تک یوں ہی آپ سے محبت کرے گا اور یوں ہی اظہار کرتا رہے گا؟ زینیا کے قدموں میں بیٹھا وہ ظالم دیو سچ میں کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ زینیا کا شہزادہ جو اپنی سنڈریلا کو پہچاننے میں دیر کر چکا تھا، مگر اتنی بھی نہیں کہ سنڈریلا کسی اور کی ہو جاتی، کسی ایسے انسان کی جو شہزادے جتنی اس کی قدر ہی نہ کر سکتا تھا۔ بی مائی، زوار نے اس کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ یس، زینیا نے یک لفظی جواب دیا۔ اٹس آنر فار می، زوار نے سر کو خم دیتے کہا جب زینیا نے کھڑکی کی طرف انگلی کی۔ جا رہا ہوں یار، صبح پھر آؤں گا کیک کے ساتھ، ابھی نہیں لایا، وہ دراصل پیسے ختم ہو چکے تھے، زوار نے بال ٹھیک کرتے کہا۔ زینیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں۔ زینیا کے چہرے پر بہت الوہی مسکراہٹ تھی۔ اسے ملتے زوار کھڑکی تک گیا۔ زینیا نے لٹک کر دیکھا، وہ بندر کی طرح اتر کر پھلانگ کر جا رہا تھا۔ چوکیدار سویا کھراٹے لے رہا تھا۔ زوار نے گزرتے ایک چپت اس کے سر پہ لگائی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ زینیا نے ہنستے کھڑکی بند کر دی۔
ناشتے کی میز پر زوار جلدی میں تھا۔ لے آئے مما، جلدی سے، مجھے کالج کے لیے نکلنا ہے۔ زوار نے کچن کی طرف منہ کر کے کہا۔ لائبہ جلدی سے اوپر سے نیچے آنے لگی۔ بھائی میرا ایڈمیشن بھی کروانا ہے نا؟ لائبہ نے پوچھا۔ ہاں آ جاؤ، تم تیار ہو؟ زوار نے شبینہ کے ہاتھ سے پراٹھا لیتے کہا۔ زوار یہ کارڈ دے کے گئے تھے رمزی بھائی صاحب۔ زوار نے شبینہ کے ہاتھ میں ہی کارڈ دیکھا۔ وہ جانتا تھا یہ زینیا اور اس کی برتھ ڈے کا ہے۔ یہ بہت پہلے احمد اسے دکھا چکا تھا اور اس کی رائے سے ہی یہ پارٹی رکھی گئی تھی۔ یہ دینا تو صرف فارمیلٹی تھی، پارٹی کا اصل مقصد تو سب کو نکاح کی خبر دینا تھا۔ ٹھیک ہے، شام کو چلتے ہیں پھر، آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ میں نہیں جا رہی، لائبہ نے منہ بناتے کہا۔ کیوں بھائی؟ زوار حیران ہوا۔ ہاں اچھا، احمد کی وجہ سے؟ اچھا ہے مت جاؤ، گھر رہ کے پڑھائی کرنا، زوار نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے کہا۔ لائبہ کے ہاتھ ناشتے میں سست ہو گئے اور چہرہ مزید لٹک گیا۔ ہم آپ کی برتھ ڈے اپنے گھر کریں گے، لائبہ نے نیا نکتہ نکالا۔ نہیں بھائی، میری تو میری بیوی سے کوئی ناراضگی نہیں چل رہی، میں کیوں یہاں اکیلا سڑوں؟ وہ آپ سے خفا کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ نے ان کو کڈنیپ کر کے نکاح کیا تھا، میرا تو دل چاہتا ہے اس احمد کا گلا دبا دوں، بدتمیز جھوٹا کہیں کا۔ میری وائف بہت اچھی ہے، زوار نے صدقے دل سے کہا۔ اس جیسا دل کسی کا نہیں۔ ہاں تم کہہ سکتی ہو کہ احمد کا گلا دبا دوں، مگر زینی نہیں کہہ سکتی۔ اس جیسا تو کوئی اور نہیں ہے، اس کے پاس تو سونے کا دل ہے جو ہر لڑکی کے پاس تو نہیں ہوتا۔ احمد نے تو صرف اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے نکاح کیا ہے، نہ کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا، نہ ہی کوئی تکلیف دی ہے۔ اور زینیا میرے ساتھ خوش رہی تو وہ کبھی تمہیں تکلیف دے گا بھی نہیں۔ وہ بالکل زینیا جیسا ہے، بہت پیارا اور نیک دل۔ زوار نے لائبہ کا دل صاف کرنے کو کہا۔ مگر یہ اب تم پہ ہے، تم اپنا دل اس کے لیے کشادہ کر سکتی ہو یا نہیں۔ ہاں اس نے تمہیں ہرٹ کر کے غلط کیا، مگر یہ تم پہ ہے، تمہارا ظرف کیسا ہے یہ تم ثابت کرو گی۔ زوار نے بات گول کر دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا فضول کی لڑائی اور ناراضگی میں احمد اور لائبہ کی زندگی خراب ہو۔ جو ہو چکا تھا وہ تو بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا زینیا احمد سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ پہلی بار خفا ہی احمد کو ہاتھ لگانے پہ ہوئی تھی۔ نہ تو کبھی اس نے اپنے کسی زخم کا تانا دیا تھا، نہ کوئی بات یاد کر کے خفگی دکھائی تھی۔ ہاں وہ اکثر اپنا دل پرانی باتیں کر کے ہلکا کر لیتی تھی، جسے زوار بہت تحمل سے سنتا تھا، کیونکہ اسی طرح وہ اس درد کو بھول سکتی تھی جو اسے زوار سے ملے تھے۔ میں چلی جاؤں گی، لائبہ نے مردہ سی آواز میں کہا۔ زوار چونکا، پھر مسکرایا۔ گڈ گرل، اس کے سر پہ پیار دیتے زوار نے کہا۔ شبینہ بھی ان دونوں کو خوش دیکھتے مسکرانے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، سب اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہو؟ زوار کے بابا آتے بولے۔ آپ بھی مسکرا لیں، آج آپ کو اپنی بیٹی کے سسرال جانا ہے۔ شبینہ نے ہنستے کارڈ ان کو دکھایا۔ اوہو، زوار کو شرارت سے دیکھتے وہ کارڈ پڑھنے لگے۔ حالانکہ وہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اور جانتے تھے، پھر بھی بلند آواز میں پڑھتے ہنسنے لگے۔ زوار بھی ہنستے اٹھا اور نیپکن سے منہ صاف کرنے لگا، مگر جیسے ہی پلٹا اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ سامنے مہوش کھڑی تھی۔ زوار نے دوسری غلیظ نگاہ بھی اس پہ نہ ڈالی اور پاس سے گزر جانا چاہا۔ زوار میں بھاگی نہیں تھی، مہوش نے اس کے پیچھے جاتے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ مجھے سچ میں کڈنیپ کیا گیا تھا۔ وہ باہر لان میں اس تک گئی۔ پتہ ہے مجھے، یہ سب میرا ہی کیا ہے۔ زوار سن گلاسز لگاتے بائک پہ بیٹھا، جبکہ مہوش ششتر رہ گئی۔ یو نو واٹ، تم کل بھی بے وقوف تھیں اور آج بھی ہو۔ میں نے خود وہ گھر کھلا چھڑوایا تھا تاکہ تم واپس گھر آ جاؤ۔ تمہاری سزا ختم ہو چکی ہے۔ زوار، میں تو اب تم سے محبت کرتی ہوں، تم جانتے ہو نا میں پاک دامن ہوں، تو تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد سے یکدم زوار کا کہا نکل گیا۔ شادی تم سے؟ زوار نے اسے سن گلاسز سے دیکھتے کہا۔ میری شادی ہو چکی ہے۔ زوار نے قریب آتی لائبہ کو دیکھتے اطلاع دی، جو مہوش کو دیکھتے دروازے پر ہی رک گئی تھی اور چند منٹ کے لیے سن گلاسز اتار کے بغور مہوش کی بدلتی رنگت دیکھی۔ زوار، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تم جانتے ہو سب کچھ، تم نے مجھے قیدی بنوایا، میری ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ ہاں بالکل، تم نے بھی تو میری زندگی تباہ کرنی چاہیے، جس عمر میں بچیاں کھیلتی ہیں، معصومیت سے بچپن گزارتی ہیں۔ تم اس عمر میں میرے کان بھر کے میرے دل میں زینی کے خلاف زہر بھرتی رہیں۔ میری پرورش ہی نفرت سے ہوئی۔ یہ تھی تمہاری پاکیزگی، ایک مرد کو پسانا، اسے پانے کے لیے اس کے ہاتھوں ایک مسکین کی زندگی خراب کروانا۔ میرا حق تھا تم سے بدلہ لینا، کیونکہ غلطی میری نہیں تمہاری تھی، صرف تمہاری۔ تمہیں زینیا کی طرح قیدی بنا کے ظلم کروایا تاکہ تم جان سکو وہ کس کرب سے تا عمر گزری ہے۔ جس عمر میں ہاتھوں میں کھلونے ہوتے تھے، وہ ان ہاتھوں سے برتن دھوتی رہی ہے۔ تمہیں کڈنیپ میں نے کروایا، اور یہ کام میرا کوئی دوست ہی کر سکتا تھا، اور میں جانتا تھا میرے کسی دوست کو تم نہیں جانتی ہو۔ جب بھی کوئی آتا تھا تو تم پردے کا بہانہ کرتی کمرے میں چھپ جاتی تاکہ کسی کی خاطر مدارت نہ کی جائے۔ اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کہ تم قید میں سچ جان پاؤ گی۔ مہوش کے لیے دھوپ
انجان ہو چکی تھی۔ اسے سردی کی یہ دھوپ اور روشنی چبھنے لگی۔ تم اس کی طرح سنڈریلا بننا چاہتی تھی، میں نے تمہیں سنڈریلا بنا دیا، اور کیوں نہ بناتا، آخر کو تم میری منگیتر رہی ہو۔ میرا خیال ہے اب تمہارے سب خواب پورے ہو چکے ہیں، بہتر ہے اب تم دفع ہو جاؤ، زوار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری دوسری بیوی بننے کو تیار ہوں، مہوش نے نظر ملائے بنا کہا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم ہو میرے گناہ گار، یہ بات راز رہے گی۔ مہوش نے مجبوری اور بے بسی سے کہا۔ اگر وہ منہ کھولتی تو عزت پانے کی آخری راہ بھی بند ہو جاتی۔ مجھے عزت اور اس معاشرے میں مقام صرف تم دے سکتے ہو، اور کوئی نہیں جو مجھے سر اٹھا کے جینے کا حق دے سکے۔ مہوش بھی اپنے نام کی ایک تھی، زوار کو اندازہ ہوا 6 مہینے کی قید اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ اس کے لیے اسے کچھ اور کرنا ہوگا تاکہ یہ تعمر اس انجام کو سینے سے لگائے رکھے۔ فائن، تم میری بیوی کو سچ بتا کے اس سے اجازت لے لو۔ جو بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا، آخر کو میں بھی غلط تھا، سزا مجھے بھی ملنی چاہیے۔ زوار نے کچھ سوچتے کہا۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ اوپر تمہارے کمرے میں؟ مہوش نے چونکتے پوچھا، اور خوش بھی ہوئی۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا اس کی بیوی کو راستے سے ہٹانا؟ بعض لوگوں کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، کتے کی دم کو 100 سال بھی اوکھلی میں رکھو تو جب بھی ٹیڑھی رہتی ہے، اور مہوش اسی طرح ڈھیٹ تھی، عادت اور فطرت سے مجبور۔ وہ آج بھی پانا ہی جانتی تھی، جبکہ محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، 1000 طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ میری وائف یہاں نہیں ہے، اپنے پیرنٹس کے گھر ہے، کچھ دن تک ملوا دوں گا۔ لائبہ کو ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا کہہ کر زوار نے دوبارہ گلاسز لگائے اور تیزی سے بائک گھمائی۔ بھاگی ہوئی کزن، منہ بناتے لائبہ بائک پہ بیٹھی، مہوش دھول کو گھوٹتی اندر چلی گئی۔ اس بات سے بے نیاز کہ زوار اسے شرمندہ کرنے کی نئی ترکیب بنا کے گیا ہے۔ ہر طرف رنگ و بو کا سما تھا، لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زینیا اور زوار نے کب سے ایک ساتھ کیک کاٹ دیا تھا، سب نے انہیں نکاح کی مبارکباد دی اور رخصتی کے لیے گڈ لک کہا۔ لائبہ بھی اپنا دل کشادہ کرتی اپنے بھائی کی خاطر وہاں موجود تھی۔ جوس ہاتھ میں لیے وہ چاروں طرف گھر دیکھتی لان میں گئی، جہاں مصنوعی آبشار بہہ رہی تھی۔ سنگ مرمر سے بنا یہ محل کسی خوبصورت شہزادی کے ہی رہنے لائق تھا، اور قسمت نے بن مانگی اسے یہ ریاست اس کے شہزادے سمیت دے دی تھی۔ لائبہ کو آبشار کی دوسری طرف ہلچل نظر آئی۔ وہ اس کے پیچھے گئی تو وہاں مور کے جوڑے کو ناچتے دیکھ حیران رہ گئی۔ مور کے پیچھے موجود درخت کی شاخوں پر رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے مٹکے لگے تھے، ان میں جانے کس نسل کی رنگ برنگی چڑیاں طوطے اپنا سر بکھرا رہے تھے۔ مور کا رقص اور آبشار کا پانی ایک عجیب مدھر تال بنا رہا تھا۔ وہ منظر اس دنیا سے جدا تھا۔ ڈھلتی شام اور گھروں کو لوٹتے پرندے ان کی ہلچل منظر مکمل کر رہے تھے۔ لائبہ نے سوچا، اور کیا ہے اس جنت میں؟ وہ آبشار کی سائڈ سے گزرتی گئی، کچھ آگے وہاں سے ایک راہداری گزرتی گھر کے پچھلے حصے کو جا رہی تھی۔ لائبہ جوس پینا بھول کر اس طرف گئی۔ واہ اللہ تعالیٰ! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ گول باغیچے میں چاروں طرف موسمی پھل کے درخت تھے تو چاروں اور نیچے رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں، درمیان میں پڑی میز پہ ٹوکریوں میں بہت سے پھل تھے۔ لائبہ اسے پھلانگتی اندر گئی اور شرمندہ ہو گئی کیونکہ وہاں مالی پھل اتار رہا تھا۔ ڈھلتی شام میں فینسی لائٹ سے سجے درخت عجیب سی روشنی پیدا کر رہے تھے کہ آپ خود وہاں کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میز پہ پڑی ٹوکری سے لال سیب کو انگلی سے چھوتے وہ چونکی۔ آپ کو یہ کھانا ہے؟ چھوٹی سی بچی نے لائبہ سے پوچھا۔ ہاں جی، لائبہ نے ویسے ہی کہہ دیا۔ تو لے لینا، یہ اتنا سب کچھ تو ہے۔ کیا زینیا آپی کی طرح اپنی پسند کا خود چڑھ کے اتاریں گی اور پھر احمد کو کھلائیں گی؟ وہ خفگی سے ناک سکیڑ کے بولی۔ لائبہ اس کی بات سے ہنستے سیب لے کے کھانے لگی۔ کیا زینیا آپی درخت پہ چڑھنے لگی؟ اور آپ کون ہو؟
وہیں میز پر جوس رکھتے وہ پیاری سی گڑیا سے پوچھنے لگی، میرا نام سونا ہے، یہ میرے دادا ہیں۔ وہ مالی کی طرف اشارہ کرتے بولی، میں اسکول کے بعد روز آتی ہوں، ہمارا گھر وہ ہے، وہاں میری مما اور پاپا بھی ہیں۔ دادو چاند پہ چلی گئی ہیں، اب وہ پری ہیں۔ وہ باغیچے کی آخری کونے میں ایک چھوٹے سے خوبصورت ہٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی، اور زینیا آپی مجھے پڑھاتی ہیں، وہ میری آپی ہیں اچھی والی۔ احمر بھائی بالکل اچھے نہیں ہیں، آپی کینڈی بھی دیتی ہیں، چاکلیٹ بھی، مجھے کپڑے بھی وہی لا کے دیتی ہیں، ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ احمر بھائی چھین کے کھاتے ہیں، ان کو بالکل مینرز نہیں ہیں کہ بچوں سے لے کے نہیں کھاتے، اسپیشلی میرے جیسے کیوٹ۔ مجھے ABC بھی آتی ہے، 1 2 بھی، ٹوئنکل ٹوئنکل بھی۔ اچھا سناؤ، لائبہ نے ہنستے کہا، وہ سچ میں بہت پیاری تھی، بولتی تھی تو چابی والی گڑیا کی طرح رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ مجھے دعائیں بھی آتی ہیں۔ سنانے کے بعد وہ پھر سے اطلاع دینے لگی، مجھے بھی سناؤ، لائبہ نے دلچسپی سے کہا۔ چور۔ اسی وقت احمد نے لائبہ سے سیب لیا۔ کس سے پوچھ کے کھا رہی ہو؟ اور کیا ہماری بچی کو اٹھا رہی ہو کڈنیپر؟ سسرال نہیں ہے یہ تمہارا؟ لائبہ سٹ پٹائی اور جوس لے کے دوبارہ کیاری پھلانگنے لگی، مگر احمد رستہ روکنے کے چکر میں تھا۔ لائبہ نے خوف سے جوس اس پہ گرا دیا۔ ایم سوری، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ بس اچانک ہو جاتا ہے۔ حیران سے احمد کو دیکھتے روحان سی ہوتے لائبہ نے کہا، پچھلی بار کی طرح وہ پھر سے ڈانٹے گا، یہی لائبہ نے سوچا، مگر احمد اس کے برعکس لائبہ کے ہاتھ سے ٹیشو لیتے اپنا کوٹ صاف کرنے لگا۔ اٹس اوکے ڈیئر، میری مسٹیک تھی، میں مذاق کر رہا تھا۔ تم مل نہیں رہی تھی تو آپی نے تمہیں ڈھونڈنے بھیج دیا، آخر کو نکاح کر کے غلطی میں نے کی ہے، اسے نبھانا بھی تو ہے۔ وہ نان سیریس تھا، اس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ لائبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری، میں نے سب کو پریشان کر دیا، سب ڈھونڈتے ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ احمد کے رویے نے اسے حوصلہ دیا، زوار کی سب باتیں اسے سچ لگیں۔ وہ اندر جاتے کچھ یاد آنے پر پلٹی، مگر احمد وہیں کھڑا اس سیب کو پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو لیتی جاؤ یا میں تحفہ سمجھ لوں؟ پہلے پیار کی آدھی نشانی، وہ بھی چوری کی، احمد نے آدھا سیب گھماتے کہا۔ لائبہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، مسکراتے ہوئے وہ بنا رکے اندر بھاگ گئی۔ مجھے اظہار کرنا ہے کہ تم کو یہ بتانا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مگر اظہار کے رائج طریقے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ سارے لفظ محبت کے بے معنی سے لگتے ہیں۔ چلو تم ہی بتاؤ نا، مجھے کہنا ہو جب تم سے، مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت بھی ہے اتنی کہ سمیٹی جا نہیں سکتی، اسے لفظوں کے پنجرے میں بھی میں تو رکھ نہیں سکتا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ نا، مجھے جب کہنا ہو یہ تم سے، تو پھر کیسے کہا جائے؟ سبھی خوش تھے ماں سوائے صبا کے۔ وہ اپنے کمرے میں بند خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ انہوں بھی بلا وجہ کی ناراضگی تھی، غلطی تو دو طرفہ تھی، کسی کو تو جھک جانا چاہیے تھا، مگر کوئی ایک بھی فریق جھکنے کو تیار نہ تھا۔ انا رشتوں کو اسی طرح نگل جاتی ہے جیسے دل انسان کو، اور اس رشتے میں بھی انا ہی تھی، ورنہ محبت میں کب میں اور تم ہوتا ہے، محبت تو ہمارا اور ہم کر دیتی ہے۔ صبا نے اسفند کا نمبر ملایا تو اسے جانی پہچانی ٹون کمرے کے باہر سنائی دی۔ صبا نے حیرانگی سے دروازہ کھولا تو وہ سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹ میں تھے۔ وہ زینیا کی کوئی بات سن رہا تھا، یوں جیسے کسی چیز کے جرم کی سزا سن رہا ہو۔ کبھی زوار بھی اس کی بات میں کچھ کہتا، رمزی ہاتھ باندھے کھڑا، کبھی زینیا کو دیکھتا تو کبھی اسفند کو۔ اسفند نے اپنے فون پر جگمگاتا نمبر دیکھا تو حیرانگی سے سر اٹھایا۔ 6 مہینے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، سامنے ہی وہ دشمن جاں مجسمہ سوال بن کے کھڑی تھی۔ اسفند کو اس کی عجیب فقیروں والی حالت دیکھ کر دکھ تو ہوا، مگر ہنسی بہت آئی۔ تو کیا وہ اس کی محبت میں اس قدر ڈوبی تھی؟ جو گھر میں شاندار پارٹی ہونے کے باوجود رف ٹی شرٹ اور جینز میں کمرے میں بند تھی، بے ترتیب بال پونی میں تھے، ان کا ڈائی ڈل ہو رہا تھا جسے وہ رنگنا بھول چکی ہو۔ کچھ آوارہ الجھی لٹیں تھیں جو آگے کو گر رہی تھیں، اور کچھ الجھی لٹیں چہرے کے گرد اڑ رہی تھیں۔ اسفند کو یاد تھا، وہ ہر وقت خود کو مینٹین کر کے رکھتی تھی، کبھی بے شکن جوڑے کو ہاتھ تک نہ لگاتی تھی۔ دن میں بار بار کپڑے بدلنا اس کی عادت تھی، تو میک اپ کو ٹچ اپ یوں دیتی جیسے کوئی ماڈل ہو اور ابھی کسی سین کے لیے آن سکرین جانا ہو، اور بنا لپسٹک کے تو اسفند نے اسے سوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی صبا تھی، کوئی فقیر سی اس کی محبت میں ڈوبی، اس کی ہیٹ سی۔ ایک دم اسفند کا کہا نکل گیا۔ زینیا کو لگا وہ پاگل ہے، اور جب سے وہ ایک پاگل کو سمجھا رہی ہے، وہ خفا ہوتی زوار کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اس کا دوست تھا جو خود اسفند کو گھور رہا تھا۔ بے عزتی نہ کرو لانتی۔ زوار نے اسفند کے پیر پہ پیر مارا۔ اسفند
ان سب کو سوری بولتا صبا کی طرف گیا اور ہاتھ پکڑے اسے آئینے کے سامنے کر دیا۔ صبا نے حیرانگی سے پہلے اس کے اور پھر اپنے عکس کو دیکھا۔ ایک دم صبا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ اسے روتے میں ہنستے دیکھ کر زینیا نے بھی شکر کیا۔ صبا نے بہت خفگی سے اسے مارتے مارتے کان پکڑ لیے۔ اسفند نے نفی میں سر ہلاتے ہلکا سا سوری کہتے اس کے بال سمیٹے۔ کبھی کبھی جھک جانے سے تا عمر کا سکون مل جاتا ہے۔ اکڑ ہمیں توڑ دیتی ہے تو کیا فائدہ ایسی اکڑ کا جو ہمیں خسارے میں بھیج دے۔ اب خوش ہیں آپ پاپا؟ بس اتنی سی بات تھی، زینیا نے کہا۔ رمزی نے اس بات میں سر ہلاتے زوار اور زینیا کو پیار کیا۔ تھینک یو زوار، آپ اسفند کو لائے، میری بیٹی کے ٹوٹتے گھر کو بچا لیا۔ رمزی نے ممنون ہوتے کہا۔ اٹس اوکے انکل، یہ میرا فرض تھا۔ صبا میری بھی تو بہن ہے، زوار نے سعادت مند بنتے کہا اور دل میں اترایا۔ حالانکہ صبا کے ساتھ ہوئی ساری فساد کی جڑ زوار تھا۔ زینیا کے رمزی کی بے رخی برتنے کا بدلہ وہ اس طرح رمزی سے لینا چاہتا تھا، اور یہ بات صرف وہی جانتا تھا کہ رمزی کو سزا دینے کی خاطر اسفند نے اسی کے کہنے پر صبا کے دماغ میں شک ڈالا۔ مگر بات اس قدر بڑھ جائے گی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اپنی غلطی کی تلافی کرنا بھی کوئی ہی جانتا ہے۔ ہر کوئی تلافی کرنے کا ظرف بھی نہیں رکھتا۔ پاپا، اب آپ کو بھی احمر کی مما سے سوری بولنا چاہیے، زینیا نے رمزی سے کہا۔ اچھا یاد دلایا تم نے، رمزی نے ہنستے کہا۔ آج آپ سب کی ناراضگی ختم کر کے چھوڑو گی۔ رمزی آمنہ کے پاس گیا جو خاموش کھڑی تھی۔ وہ موجود تو تھی مگر اس ماحول کا حصہ نہ تھی۔ آمنہ، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں میرے کیے کا مداوع ناممکن ہے، نہ میرے الفاظ نہ ہی کوئی نعمت تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کا مداوع کر سکتی ہے، مگر مجھے معاف کر دینا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آمنہ نے نم آواز میں کہا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں آپ سے، جو بھی تھا یہ سب آپ کے پاسٹ کا حصہ تھا، مجھ سے پہلے۔ میرے ساتھ نکاح کرنے کے بعد آپ نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، مگر مجھے اس چیز کا ملال ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے اپنی زندگی کا یہ سیاہ باب پہلے نادانی میں لکھا پھر چھپایا، یعنی گناہ کو چھپانے کو ایک اور گناہ۔ سب کی زندگی کے سیاہ باب ہوتے ہیں، مگر اسے مان کر مداوع کر لینا کا حوصلہ سب میں نہیں ہوتا۔ دیر سے صحیح مگر آپ میں ہمت تو ہوئی، اور میں اپنی نعمتوں سے بڑی زندگی آپ کی سنگت میں گزارنے کے بعد اپنی زندگی کے اس لمحے ناشکری نہیں ہو سکتی جب آپ کی غلطی نے خود سنورتے ہوئے میرے بکھرتے آشیانے کو سنبھالا۔ زینیا تو سراپا محبت ہے، وہ ہم انسانوں کے درمیان معصوم پری ہے۔ وہ تو لگتا ہے جنت کی بجائے ہمارے لیے ہی زمین پہ اتاری گئی ہے۔ اس کے ہونے پہ معلوم ہوا مجھے آپ سے کس حد تک الفت تھی۔ یہ وہ بات تھی جو مجھے تمام عمر مڈل کلاس لگی، آپ کی تمام عمر تشنگی میں بسر ہوئی۔ میں نے زینیا سے معاف کرنے کا ضرب سیکھا ہے۔ جب وہ زوار جیسے انسان کی حرکتیں معاف کر سکتی ہے تو میں کون ہوتی ہوں جو آپ جیسے محبوب شوہر کی نافرمان بنوں؟ ہاں، تمام عمر میرا لہجہ کڑوا رہا، مجھے اس بات کا ملال ہے۔ میرا لہجہ ایسا تھا کہ آپ نے زینیا کو راز رکھا، مجھے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یقین کریں مجھے نہیں معلوم تھا میرا سختی سے گھر چلانا آپ کو مجھ سے بدزن کر رہا ہے، اور میری وجہ سے ایک معصوم جان سے سخت محرومیوں سے بڑی زندگی گزار رہی ہے۔ آمنہ نے ندامت سے کہا۔ میاں بیوی کو ان سچے دوستوں کی طرح ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کو مارنے کے بعد خود ان کے زخم سیتے ہیں، مگر میں تو آپ پر اور بچوں پر حاکم بنی رہی۔ رمزی نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ معافی تو مجھے بھی مانگنی تھی، مجھے پتہ ہے آپ دل کی اچھی ہیں اور مجھے معاف بھی کر دیں گی۔ رمزی کے دل میں اگر عشرت کی محبت زندہ تھی تو آمنہ بھی اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ تھی۔ احمر کی ماما پلیز ایم سوری، رمزی نے کہا۔ زینیا کا ڈائلاگ رمزی سے سنتے وہ بھی مسکرا دی۔ احمر کی ماما، وہ زیر لب بولی۔ احمر کی مما نے آپ کو معاف کیا۔ آپ زینیا کو مما کہنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ رمزی نے پوچھا۔ آمنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جیسی بھی عظیم سہی، مگر وہ میرے وقار پر لگا تماچا ہے، مجھ میں اتنا ظرف نہیں میں اسے بیٹی ہونے کا درجہ دے سکوں۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ثواب کو گلے نہیں لگا سکتی، وہ تو ایک گناہ کی داستان ہے۔ دنیا میں موجزہ ہی ہوگی ایسی عورت جو باخوشی اپنے شوہر کو تقسیم کرے۔ عورت خود کو اپنے شوہر کی خاطر 1000 ٹکڑوں میں بانٹ سکتی ہے، مگر ایک اپنا شوہر ہی نہیں بانٹ سکتی۔ مجھ میں اس پری جیسا ظرف نہیں، وہ بہت اچھی ہے، دیا اور صبا سے بھی، مگر وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ مجھے مما مت کہے۔ ہاں، میں احمر کی ہی مما ہوں، اور وہ احمر کی چہیتی بہن، اس کے بابا کے دل کا وہ ٹکڑا جہاں تک کوئی رسائی حاصل نہ کر سکا۔ مجھے اس میں اس عورت کا عکس نظر آتا ہے جو آپ کے دل کے اس مقام پہ ہے جہاں میرے ٹوٹے غرور کی کرچیاں ریزہ ریزہ ہو کے بکھری ہیں۔ جیسے تمہاری خوشی، مجھے تمہارا ہر فیصلہ عزیز ہے، رمزی نے مردہ سی آواز میں کہا۔
وہ اپنی سب سے پیاری اولاد کی ہر محرومی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رب کائنات کی طرف سے دی گئی وہ سزا تھی جو رمزی کے ساتھ زینیا کو بھگتنی تھی۔ بعض اوقات ماں باپ کی غلطیاں بچوں کو ہی چکانی پڑتی ہیں، اور سب کو سب کچھ کہاں ملتا ہے۔ کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی کسک رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حسرت باقی رہ ہی جاتی ہے، اور زینیا کو تمام عمر یہ حسرت لیے جینا تھا۔ در حقیقت وہ اپنے باپ کے کیے کی غلطی کو نبھا رہی تھی۔ زینیا جیسے بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے کیے کی غلطی نبھاتے ہیں، زینیا کو بھی یہ حسرت لیے تمام عمر نبھانی تھی۔ آخر کو وہ سیاہ باپ تھا، اور سیاہی جہاں ہو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اسے صاف کرنے والے کے ہاتھ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ رمزی کے سیاہ ہاتھوں کی سیاہی بہت محبت سے زوار نے چنی تھی۔ اسے اپنی پیشانی کی چمک بناتے وہ رب کائنات کے سامنے سرخرو ہو چکا تھا۔ گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا، سب لوگ کہاں ہیں؟ مہوش نے حیرانگی سے دیکھا۔ شام کے سائے ڈل چکے تھے، تقی ابھی گھر آیا تھا۔ اور یہ بھابھی کیوں گھر نہیں آتی؟ مننے کو چھوڑ گئی ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا امی کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے؟ تقی نے پیر سے بوٹ اتارتے زمین پہ پھینکے اور مننے کو گود میں لیا، جو اب ماں کے بنا رہنا سیکھ چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا سب کہاں ہیں، تقی نے جھنجھلاتے کہا۔ در حقیقت وہ اپنی بیوی کے ذکر سے چڑ گیا تھا۔ میں بھابھی کو کال کرتی ہوں، مجھے فون دیں۔ تقی نے فون اسے دیا۔ چند منٹ بعد ہی وہ آ گئی۔ بھابھی کہہ رہی ہیں ان کو لینے آ جاؤ، مجھ سے یہ سنبھل نہیں رہا۔ جانے تائی امی اور لائبہ کیسے سنبھالتی ہیں، اسے بھی اور امی کو بھی، اور یہ ساری فیملی گئی کہاں ہے؟ جب سے میں اٹھی ہوں سب غائب ہیں۔ تقی گھر کم ہی ہوتا تھا، اس لیے اس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے اور فون لیتا اندر گیا۔ اگر زوار کی فیملی کے جانے کے بعد تقی کو اس کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی وہ مہوش کو فون نہ پکڑاتا۔ سنو جانا، چلے آؤ، میرے اندر بہت دن سے کہ جیسے جنگ جاری ہے، عجب بے اختیاری ہے۔ میں نہ چاہوں مگر پھر بھی تمہاری سوچ رہتی ہے۔ ہر ایک موسم کی دستک سے تمہارا عکس بنتا ہے۔ کبھی بارش تمہارے شبنمی لہجے میں ڈلتی ہے، کبھی سرما کی یہ راتیں تمہارے سرد ہاتھوں کا دہکتا لمس لگتی ہیں، کبھی پتجھڑ تمہارے پاؤں سے روندے ہوئے پتوں کی آوازیں سناتا ہے، مجھے بے حد ستاتا ہے۔ کبھی موسم گلابوں کا تمہاری مسکراہٹ کے سبھی منظر جگاتا ہے، مجھے بے حد ستاتا ہے۔ کبھی پلکیں تمہاری دھوپ اوڑھے جسم و جاں پر شام کرتی ہیں، کبھی آنکھیں میرے لکھے ہوئے مصروں کو اپنے نام کرتی ہیں۔ میں خوش ہوں یا اداسی کے کسی موسم سے لپٹا ہوں، کوئی محفل ہو تنہائی میں یا محفل میں تنہا ہوں، یا پھر اپنی لگائی آگ میں بجھ بجھ کے جلتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے میرے اندر بہت دن سے کہ جیسے جنگ جاری ہے، عجب بے اختیاری ہے۔ اور اس بے اختیاری میں میرے جذبے، میرے الفاظ مجھ سے روٹ جاتے ہیں۔ میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا، میں کچھ بھی لکھ نہیں سکتا، اداسی اوڑھ لیتا ہوں، اور ان لمحوں کی مٹھی میں تمہاری یاد کے جگنوں کہیں جب جگمگاتے ہیں، یا بیتے وقت کے سائے میری بے خواب آنکھوں میں کئی دیپ جلاتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے تم کو بتانا ہے کہ رت بدلے تو پنچھی بھی گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ سنو جانا، چلے آؤ، تمہیں موسم بلاتے ہیں۔ تم جیسا چاہے اس گھر کو سنوار لو، جو چاہے ہمارے لیے وہ روم سلیکٹ کر لو اور جیسا چاہے اسے سنوار لو۔ زوار نے گھر کا تالا کھولتے کہا۔ ابھی دہلیز پہ قدم رکھا ہی تھا کہ زوار کا فون بجنے لگا۔ کسی اسٹوڈنٹ کا فون تھا۔ زوار نے شرارت سے زینیا کی طرف دیکھا اور اسکرین سامنے کی۔ زینیا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سن آئی اپنی بیٹی کی کال؟ زوار کلاس میں سب کو بچے بیٹا کہتا تھا، زینیا نے وہی یاد دلایا۔ اوئے مائی گرل، زوار مسکراتا اس کی ناک دباتا زینیا کو چابی دیتے خود باہر کی طرف ہو گیا۔ اوکے مائی گرل، زوار مسکراتا اس کی ناک دباتا زینیا کو چابی دیتے خود باہر کی طرف ہو گیا۔ احمد نے نہ نظر آنے والی ڈسٹ اڑائی۔ اس کی یہ خود ساختہ حرکت پر زینیا کو ہنسی آئی۔ یہ گھر نیا تعمیر ہوا ہے اور بالکل صاف ہے، تم کیا اڑا رہے ہو؟ مجھے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، احمد نے کہا۔ زینیا نے کنکھیوں سے دیکھا، زوار سگریٹ سلگا چکا تھا، مگر احمد کا دھیان نہیں پڑا تھا۔ اچھا تم یہاں آؤ، زینیا اسے لیتے اندر کی طرف گئی۔ بڑی اسمیل ہے یار، لگتا ہے مزدور نشے کے عادی ہیں۔ احمد کے تبصرے سنتی وہ گھر دیکھنے میں مگن تھی، مسکراہٹ تھی کہ ہونٹوں سے جدا نہ ہوتی تھی۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا، اس کی مما کے گڈے کا دیا انمول تحفہ۔ مما اب تو آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے گڈے کے ساتھ ہی ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، ان سے زیادہ محبت مجھے کوئی آدم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تصور میں ہاتھ پکڑے عشرت کو گھر کی در و دیوار دکھا رہی تھی۔ کبھی قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے، زینیا نے سوچا۔ پسند آیا اپنا گھر؟ زوار نے آہستگی سے پوچھا، مگر زینیا عشرت کے ساتھ تصور کی دنیا میں تھی، ہڑبڑا کے پلٹی۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، ابھی جان نکل جاتی، زینیا نے کہا اور زوار کے ہاتھ سے سگریٹ لی۔ کیا ہے؟
اب تم بھی پیو گی؟ زوار نے حیرانگی سے پوچھا۔ نو، آپ اب سگریٹ نہیں پیا کریں گے۔ زہر لگتی ہے مجھے، رنگ جلا دیتی ہے اچھے بھلے انسان کا، اور آپ کا تو پہلے ہی سامنا سا ہے۔ اتنا بھی انسان کا ڈارک کمپلیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ زینیا نے سگریٹ بجھا کے پھینکی اور زوار کی طرف دیکھا۔ وہ جو بھی بولی تھی بے دہانی میں بولی تھی، مگر زوار کمر پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ اچھا تو میڈم سانولا رنگ ہے میرا، اور آپ حسین پری، آپ جو اتنا اترا رہی ہیں اس پری چہرے پر، یہ آپ کا نہیں میرا خوبصورت نصیب ہے، اور میں آپ کا۔ اتنا سانولا نصیب؟ زینیا نے جان کے چھیڑا، حالانکہ زوار بے حد پرکشش اور ہینڈسم تھا۔ ہاتھ آؤ اب تم میرے۔ وہ جس طرح دانت پیستے آگے بڑھا، زینیا کی کرتے آگے آگے بھاگنے لگی۔ کیا طوفان مچایا، خاموشی سے گھر نہیں دیکھ سکتے؟ احمد دوسرے کمرے سے نکلتا یوں بولا جیسے ان کا دادا ابو ہو۔ اور لڑکی میری، اس کا روم کون سا ہے؟ او تمہاری، اس کا؟ زینیا نے اس کی بات پہ منہ گول کیا۔ کیا بولا ہے؟ یہاں آؤ سالے، بتاؤں تمہیں۔ زوار دانت کچکچاتا آگے بڑھا۔ میں کہہ رہا ہوں زینیا تمہارا لحاظ ہے، ورنہ یہ سالہ میرے ایک ہاتھ کی مار ہے۔ اتنا بولتے احمد جان بچاتے بھاگا، مگر زوار نے بیگ سے اس کی شرٹ دبوچ لی۔ پیچھے ہٹ جا سالے، احمد پھن پھناتا اٹھا۔ ایک دم سگریٹ چھوڑنے سے طبیعت عجیب بوجھل اور بھاری سی تھی۔ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے پر کترا رہا تھا، مگر زینیا بضد تھی کہ کل تک لازم وہ اس کے ساتھ جائے۔ وہ بوجھل ہوتی طبیعت کے باعث شاور لینے چلا گیا۔ ٹھنڈا پانی پاگل کرتے اعصاب کو سکون پہنچانے لگا۔ وہ شاور لیتے باہر نکلا۔ تمہاری بیوی کب آئے گی؟ ایک ہفتہ ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے مہوش کی بات سنائی تھی۔ زوار نے بنا جواب دیے اپنی شرٹ اس طرح پہنی جیسے مہوش کے دیکھنے سے اسے اچھوت کی بیماری لگ جائے گی۔ اول تو تمہیں رات کے اس پہر میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی جب میری بیوی میرے پاس نہیں۔ زوار کی بات سمجھتے مہوش کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ دوسرا، کل آ رہی ہے وہ، مل لینا۔ ٹھیک ہے۔ مہوش اسے دور کھڑے دیکھ کر غنیمت جانتی باہر آ گئی۔ یہ زوار کو کیا ہو گیا، ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ یہ ایسا بدماش قسم کا تو نہ تھا۔ مہوش نے سوچتے جھرجھری لی۔ تم نے تو کہا تھا تمہاری بیوی آج آ رہی ہے، مگر یہ تم سب کہاں جا رہے ہو؟ باہر سارا سامان پیک ہے، سارا گھر خالی ہو رہا ہے۔ مہوش نے زوار سے پوچھا۔ تائی امی، لائبہ، تایا جی سب غائب ہیں، ان کے کمرے خالی ہیں۔ زوار نے بوٹ بند کرتے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ مہوش چیخی۔ میں نے مسز زوار کو گھر گفٹ کیا ہے، ہم سب بھی وہیں جا رہے ہیں۔ میرے پیرنٹس اس کے بھی پیرنٹس ہیں، وہ دل سے انہیں اپنا کہتی ہے، اسے کوئی لالچ یا مطلب نہیں۔ میری بہن اس کے بھائی کی منکوہا ہے، ابھی آتی ہوگی میری جان، مل لینا میری جان سے۔ اور یہ گھر، یہ بھی اسی کا نام ہے، زوار نے سکون سے بتایا۔ مہوش کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ ممکن یکدم ناممکن ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس میں میرے بابا کا حصہ ہے، تمہاری بیوی کا کیسے ہو گیا؟ زوار نے کندھے اچکائے۔ یہ بات تم چاچو سے پوچھو، انہوں نے خود یہ اس کے نام کیا تھا، اور انہی کے مشورے پر میرے پاپا نے بھی۔ مہوش سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ باہر گئی اور تکی کے دروازے کے باہر ٹھٹک گئی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں صرف اسی شرط پر اس گھر میں آنے کی اجازت دی ہے تاکہ مہوش کی شادی تمہارے بھائی سے کر سکوں۔ میرے بھائی کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ کسی طور مہوش کو دوسری بیوی بنانے کو بھی تیار نہیں۔ بھابھی نے کہا۔ کیوں تیار نہیں؟ پہلے یہی مہوش تھی جس کے رشتے کے لیے تمہاری امی روز فون کرتی تھی۔ زوار سے منگنی کے بعد بھی تمہاری ماں مہوش مہوش کرتی تھی۔ یہ مہوش تب عزت لٹا کے نہیں آئی تھی۔ معاف کیجیے، مگر گندگی کو سر پہ لادنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کیا ہوا اگر آپ کو ایسی گلیز لڑکی سے شادی کرنی پڑ جائے؟ کیا ہو اگر آپ کو ایسی گلیز لڑکی سے شادی کرنی پڑ جائے؟ مہوش گرنے ہی والی تھی جب کسی مہربان نے اسے سنبھالا۔ مہوش نے کالی کالی نظروں سے اسے دیکھا۔ زینیا، مہوش کے لب واہ ہوئے۔ سنبھل کر، تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے ازلی نرم لہجے میں بولی۔ زینیا نے اس طرح بات کی جیسے مہوش کا پچھلا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا رہا ہو۔ زینیا، تو مجھے بہت یاد آتی تھی، مہوش نے آنسو گراتے کہا۔ اچھا۔ زینیا سمجھ نہ پائی کیا جواب دے۔ میں آتی ہوں۔ مہوش کے اس طرح دیوانہ وار دیکھنے پر وہ گھبراتی چلی گئی۔ زینیا رکو، مجھے معافی مانگنی ہے۔ مہوش اس کے پیچھے گئی۔ کیا بات ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو میری بیوی کو؟ زوار نے مہوش کو گھورتے کہا۔ مہوش کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بیوی؟ یہ؟ مہوش نے انگلی زینیا کی طرف کی۔ تمہاری بیوی؟ مہوش نے زینیا کی طرف دیکھا۔ زینیا نے اس کی آنکھیں اور نفسیاتی لہجے سے گھبرا کر زوار کی بازو پکڑ لی۔ ریلیکس جان۔ زوار کو زینیا کی فکر ہونے لگی، وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ زوار کو مہوش پر جی بھر کے غصہ آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ زوار، یہ واپس کب آئی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟
سوار نے زینیا کے لبوں پہ انگلی رکھی۔ مہوش نے منہ کھولے دیکھا۔ یہ اس قابل تھی کہ اسے ہمارے قیمتی لمحات میں ٹاپک بنایا جائے، اور تم سے بات کرتے تو مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا، تصور میں تمہارے یہ ڈمپل اور تمہارے یہ بال مجھے ستاتے رہتے ہیں۔ وہ مصنوعی مدہوشی میں بولا، زینیا تم نے اسے معاف کر دیا؟ اس انسان نے میرے بہکاوے پر تم سے کج ادائی برتی، تم اسے بے اعتنائی کی سزا دو۔ تم نے کیسے اس انسان سے شادی کر لی جو تمہیں مارتا تھا؟ مہوش نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے تمہیں جلانے کو مجھ سے منگنی کی تھی، بدلہ لینے کو مجھے کڈنیپ کروایا تھا، اور جب سے تم نہیں تھیں اس نے مجھے شادی کے لیے بھی کہا تھا۔ مہوش نے ایک سانس میں کہا۔ زینیا نے پریشانی سے زوار کی طرف دیکھا۔ زینی تم بتاؤ، یہ جب بھاگی تھی تب میری حالت تو خود کھانے کی نہ تھی، کجا کے کڈنیپ کروانا اور میں اس سے شادی؟ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں میری محبت پہ؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے زینیا، ٹرسٹ می، مہوش نے کہا۔ زینی یہ ہمیں پہلے بھی الگ کر چکی ہے، اور جانتی ہو جب سے یہ واپس آئی ہے بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، خود سے کہانیاں بنتی ہے، پھر اسے سچ مان لیتی ہے۔ یہ نفسیاتی ہو چکی ہے۔ زینیا کو مہوش پہ ترس آیا، وہ تو اسے معاف کر چکی تھی۔ زینیا نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا اور زوار کی طرف دیکھتے بولی، مجھے یقین ہے آپ پہ۔ آپ نے سامان پیک کروانا تھا نا مجھ سے؟ آپ چاہتے تھے آپ کے جو کپڑے اور چیزیں مجھے پسند ہیں وہی لے کے جائیں، تو چلیں۔ زینیا نے پہلی بار خود زوار کا ہاتھ پکڑا تھا اور بنا مہوش کی طرف دیکھے چلی گئی۔ ساتھ چلتے زوار کا کسرتی مضبوط بازو زینیا کے شانے پر دراز تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی وہ اس کے حصار میں تھی۔ اس کی تحویل میں وہ چلتی سچ میں سنڈریلا تھی، زوار کی سنڈریلا۔ وہ جلد یا بدیر زینیا کو سب بتا دینا چاہتا تھا، لیکن مکمل اعتماد میں لے کر۔ وہ اپنی زندگی کا یہ سیاہ باب کبھی اس سے نہیں چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ رمزی کی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ سب رشتوں میں راز ہو سکتے ہیں، مگر میاں بیوی کے رشتے میں راز ہوں یا پوشیدہ باب تو تعلق کی ڈور کچی ہو جاتی ہے۔ اس میں نہ محبت رہتی ہے، نہ دوستی، کجا کے اعتبار۔ وہ راز رکھ کر کچے تعلق کی بنیاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مہوش نے بے بسی سے اپنے بال نوچے۔ کیا ہو رہا تھا، کیا ہو چکا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک شخص کی پہلے ساری زندگی اپنے جھوٹ اور فریب سے اس نے تباہ کی تھی، اور پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ مہوش کی ساری ذات درم برم ہو چکی تھی۔ یہ جھوٹ، فریب، چالیں اسے زندگی کے اس مقام تک لے گئی تھیں جہاں انسان خود کو صحرا میں محسوس کرتا ہے۔ اسے بار بار پانی کا بلبلا تو نظر آتا ہے، مگر وہ یکدم غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پیاسے کی طرح اب صحرا پانی کو گلی گلی کچے کچے صدا لگا رہی تھی۔ زندگی اسی کا نام ہے، انسان اگر برا سوچے اور برا کرے تو وہ خالی دامن رہ جاتا ہے۔ محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی مہوش زوار کے دل میں اپنی محبت نہ جگا سکی، کیونکہ اس کا دل صادق نہیں تھا، اور جو کام صادق دل کے بنا کیا جائے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ سب لوگ جا چکے تھے، صرف زینیا اور زوار ہی باقی تھے۔ سارا گھر خالی سائیں سائیں کر رہا تھا، اس میں زینیا کے بند کمرے سے آتے کہے تھے اب کہ وہ لوگ بھی جا رہے تھے۔ زوار کسی بات پر ہنستی، زینیا اس کی قربت میں سرشار تھی۔ مہوش لپک کر باہر کی طرف گئی جہاں زوار زینیا کی گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہا تھا۔ راستے میں مہوش کا دوپٹہ کسی چیز سے اٹک گیا، وہ اس پہ پیر رکھتی دیوانہ وار باہر کو لپکی۔ وہ دونوں کسی بات پہ بحث کرتے، ایک دوسرے کو چھیڑتے، پھر ہنستے۔ ان کی زندگی کی تصویر مکمل تھی۔ زوار گاڑی کا دروازہ کھول کر سر کو خم دے رہا تھا۔ زینیا ہنستی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ براجمان ہو گئی۔ دوسری طرف بھاگ کر جاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی دھواں چھوڑ رہی تھی۔ یہ سیاہ دھواں مہوش کے اپنی زندگی پہ پھیلتا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار اس گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ وہ ننگے پیر بے آبرو بھاگ رہی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں زینیا بھاگا کرتی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ غائب ہو چکی تھی، مگر وہ بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اب یہ دوڑ کبھی ختم نہ ہونی تھی۔ وقت گزر چکا تھا، اور گزرا وقت نہ کسی کے لیے لوٹا ہے نہ لوٹ کے آتا ہے۔ وقت بدل چکا تھا، کردار بدل چکا تھا، مگر ظلم کی داستان رقم کرنے والا وہی رہا تھا۔ انداز نیا تھا، مگر وہ خود وہی تھا۔ وہ کج ادائی کرنے کا حق صرف اپنے پاس رکھتا تھا۔ یہ حق تو اس ظالم دیو نے جنون کی حد تک زینیا کو چاہنے کے بعد بھی نہ دیا تھا، کجا کہ مہوش کو دیتا۔ وہ صرف محبتوں کے آشیاں میں رہنا چاہتا تھا۔ اس کے محبت بھرے آشیانے کا خواب کسی پاکیزہ اور معصوم حور کی سنگت میں تھا۔ وہ رنگت پر مر مٹنے والا نہ تھا، اسے سچی محبت چاہیے تھی۔ یہی اس کا خواب تھا جسے مہوش نے خاکستر کر دیا تھا، اور آج وہ اسے خاکستر کر گیا تھا۔ بے شک برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ جو ہم دیتے ہیں وہ لوٹ کے آتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا کسی کی طرف پھینکا پتھر۔ سلگتے ہوئے مدتیں ہو گئیں، پگھلتے ہوئے مدتیں ہو گئیں۔ زمانہ ہوا
کچھ نہ کہتے ہوئے کاش ایسا ہو کہ اب کے لب کشائی میں کروں، کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، نصیبہ میرا اس لیے سو چکا، میرا چین اس واسطے کھو چکا، پریشان بھی اور برباد بھی بہت ہو چکا، دل بہت ہو چکا، کاش ایسا ہو کہ اب کے جگ ہنسائی میں کروں، کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، بہت میں نے چاہا بہت دکھ سہا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں خوں بہا، بہت قربتیں تھیں بہت چاہتیں مگر ہر تعلق ادھورا رہا، کاش ایسا ہو کہ اب کے نا آشنائی میں کروں، کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، ہوائے محبت کا رخ موڑنا، میرے بس میں ہوتا تجھے چھوڑنا، تماشا لگے دل کے آئینے کو، کبھی توڑنا اور کبھی جوڑنا، کاش ایسا ہو کہ اب کے کج ادائی میں کروں، کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، ہوا دور پھر میری آنکھوں سے نور، نہ باقی رہا میرے دل کا سرور، رہے میرے بے چینی چاہے یوں ہی نہ باقی رہے کاش تیرا غرور، کاش ایسا ہو کہ اب کے خود نمائی میں کروں، کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، یہ تھا ناول کا اینڈ۔ اگر میں آنیسٹ ریویو دوں تو اٹ واز این اوکے ناول۔ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ اس طرح کی سٹوریز پسند نہیں آتی۔ شروع کر دیا تھا یہی سوچتے ہوئے کہ زوار ہیرو نہیں ہوگا اس ناول کا۔ مجھے تو ایسے کریکٹرز ذرا پسند نہیں آتے، یہ ظالم جابر قسم کے مرد پہلے جو ہے نا عورت کی عزت نفس بالکل مجروح کر دیں اور بعد میں ایک معافی مانگ کے ہیرو بن جائیں، تو مجھے ایسے ہیروز نہیں اچھے لگتے۔ پھر وجدان میں بھی مجھے بالکل بھی کہتے ہیں نا وہ بیک بون بالکل نہیں لگی، کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی اس مرد میں، لائک کوئی اس میں گٹس نہیں مجھے لگے۔ شروع میں مجھے لگا وہ بڑا ایک جینٹل مین ہوگا اور واقعی وہ ایسا لگا، مجھے لگا وہی ہیرو ہے، بٹ آگے آگے جب سینز بڑھتے رہے تو پتہ لگا وہ بھی زیرو ہی ہے۔ تو ان شارٹ، اور پھر اگر میں زینیا کی بات کروں تو ویکیسٹ کیریکٹر مجھے لگا لٹرلی، اس کا کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی لاجکس ہی نہیں ہے، مطلب بہت عجیب سا ناول تھا۔ مطلب برا نہیں آپ کہہ سکتے اور بہت اچھا بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ٹیپیکل سا ناول تھا، ٹیپیکل سٹوری تھی، بٹ یہ میرا فیڈ بیک ہے، آپ کا چینج ہو سکتا ہے مجھ سے۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.